گھنٹے میں ہی ریپ ہو جائے. سو انشاءاللہ اسٹارٹنگ ود دی انٹروڈکشن از دس. ایشو میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے. میں نے 3 باتیں بھی کہہ دی کہ ہم اس کو لاجیکلی بھی دیکھیں گے, اسلامکلی بھی دیکھیں گے کہ اسلامک شریعہ کیا کہتی ہے, اور تیسری بات یہ کہ ہم اس کو فرام کانسٹیٹیوشنل پرسپیکٹو بھی دیکھیں گے, آئین کے اعتبار سے کیا ہونا چاہیے. ایک اس میں گزارش یہ بھی ہے کہ جب بھی کوئی اس قسم کا معاملہ آتا ہے نا جس کا تعلق دین سے بھی ہو, آئین سے بھی ہو, تو ہر بندے کو نہیں چاہیے کہ وہ اپنی زبان کھول دے. یہ میں ایک جنرل تمیدی بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں, ہمیں اگر کوئی میڈیکل پرابلم ہوتا ہے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ہمیں اگر کوئی بلڈنگ بنانی ہوتی ہے ہم آرکیٹیکٹ کو بلاتے ہیں, ہم نے اگر کوئی گاڑی اسمبل کروانی ہوتی ہے تو ہم آٹوموٹیو انجینئر کے پاس جاتے ہیں. لیکن ایسا کیوں ہے کہ جب بھی کوئی دین کی یا آئین کی بات آتی ہے تو سارے لوگ بولنا شروع کر دیتے ہیں اور ہر بندے کا بڑا اوپینین پیدا ہو جاتا ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں کہتے ہیں کہ اگر تم نہیں جانتے تو جو جاننے والے ہیں ان سے پوچھ لو. سو اگر کوئی معاملہ دینی اعتبار سے انسان کو نہ پتا ہو تو علماء سے رجوع کرنا چاہیے کہ جی آپ نے کیوں ایسا کہا یا کیوں ایسے, یا پھر کانسٹیٹیوشن والوں سے, آئین والوں سے پوچھ لیں کہ جی ایسا کیوں ہے, تو پرہیپس دے ول بی ایبل ٹو گائیڈ یو ان اے مچ بیٹر وے. تو اس لیے میں جو ٹائم لگایا اس ٹاپک تک آنے کے لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے ہماری تحقیق مکمل ہو جائے اور جو واقعی اس کے بارے میں لوگ علم رکھنے والے ہیں ان سے بیٹھ کے ہم بات کر سکیں. اچھا, آج کا پہلا پوائنٹ, میرے خیال ہے آج تقریباً میرے پاس 10 یا 12 پوائنٹ ہیں, تو انشاءاللہ میں نے گنتی تو نہیں کی ہوئی بٹ بہرحال آپ لوگ گن سکتے ہیں. پہلا پوائنٹ آج کا یہ ہے کہ رول آف نان مسلم مائنورٹیز ان دی اسلامک شریعہ. اسلامک شریعت کے اندر نان مسلمز کا رول کیا ہے. تو یہ میں اسٹریٹ اوے آپ کو رائٹ آف دا بیٹ یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ مائنورٹیز کے ڈیفینیٹلی حقوق ہیں اسلام کے اندر, اور پوری اسلامی تاریخ اس کی گواہی دیتی ہے کہ مائنورٹیز کے حقوق ہوتے ہیں. اس میں کوئی شک کی بات نہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ہمارے انڈر اسلامک جو گولڈن ایج چل رہی تھی اس ٹائم پہ جوز ور پراسپرنگ انڈر دا مسلم رول, کرسچنز ور پراسپرنگ انڈر دا مسلم رول. بلکہ جو جوئش گولڈن ایج ہے وہ مسلمانوں کے انڈر آئی ہے. اور اس کے لیے میں آپ کو ریفرنس دیتا ہوں, ماریا روسا مینوکیل جو ہیں, جو اسپیشلسٹ ہیں ان آئیبیرین لٹریچر فرام ییل یونیورسٹی, انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ٹالرنس واز این انہیرنٹ ایسپیکٹ آف دی اسلامک اندلوسین سوسائٹی. کہ اندلوسیہ کے اندر یہ جو جوئش گولڈن ایج کے بارے میں بات کر رہی ہیں کہ یہودی جو مسلمانوں کے نیچے رہ رہے تھے, یعنی مسلم رول تھا, خلافت مسلمانوں کی تھی, جوز ان کے ہاں ذمی کے طور پہ رہ رہے تھے, اور وہ اتنے اچھے حقوق ان کو کبھی بھی نہیں جو نا مطلب ملے جتنے کہ ان کو اسلامک گورنمنٹ میں ملے ہیں. تو یہ تو میں آپ کو اسٹریٹ اوے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تو ان کے بھی ہسٹورینز مانتے ہیں یہ بات. اور جوز سے بھی اگر آپ پوچھیں, جو آرتھوڈاکس جوز ہیں قرآن سے پوچھیں کہ جی when was the best time that Jews have ever experienced in their history, they will say it was under the Islamic rule. So یہ ہمارا دین ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ ان کے چرچز کو, ان کی عبادت گاہوں کو رہنے دو, ان کو عبادت کرنے دو. یہاں تک بھی ہمیں سکھایا کہ ان کے خداؤں کو گالیاں مت نکالو, کیونکہ یہ پھر جواب میں اگر تمہارے خدا کو نکالیں گے تمہارے لیے پرابلم ہوگا. تو یہ ساری باتیں ہمیں ہمارا دین سکھاتا ہے کہ جو بھی مائنورٹیز ہیں, گیون کہ وہ لوگ مائنورٹیز کی طرح رہ رہے ہیں, ان کو حقوق دیے جاتے ہیں. اور وہ جو حقوق ہیں اپارٹ فرام جزیہ ٹیکس جو وہ دیتے ہیں, ہم بھی زکوٰۃ دیتے ہیں, وہ لوگ جزیہ دیتے ہیں, وہ جزیہ بھی ان کی پروٹیکشن کے لیے کہ ہم ان کی حفاظت کریں گے. اور ایسا بھی ہوا اسلامی تاریخ میں کہ اسلامی حکومتوں نے جزیہ واپس کر دیا کہ ہم تمہاری اس وقت پروٹیکشن نہیں کر سکتے, کیونکہ ہمیں وہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں اپنی ٹینشن پڑی ہوئی ہے, کیونکہ کوئی قوم اوپر سے آ رہی ہے. جب یہ چنگیز خان وغیرہ اور یہ لوگ آئے تھے, مونگولز نے جب اٹیک کیا تھا, تو اس ٹائم کے اسلامک لیڈرز نے نان مسلم مائنورٹیز کو جزیہ واپس کر دیا تھا کہ بھئی یہ جزیہ اس لیے لیتے تھے تمہاری حفاظت کے لیے, اور اب چونکہ ہم کیپیبل نہیں ہیں آپ کی حفاظت کرنے کے لیے تو جزیہ واپس لے لو. سو دس از رائٹ آف دا بیٹ. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مائنورٹیز کے حقوق ہیں, 100% ایکسیپٹ کرتے ہیں, نو پرابلم. اچھا جی, اب آ جائیں دوسرا سوال آج کا. وہ سوال یہ ہے کہ قادیانی کون ہے, احمدی کون ہے, اور یہ کہاں سے آئے. تو اس کے لیے فیکچول بات میں کروں گا, میں اپنی طرف سے کوئی آئیں بائیں شائیں نہیں کر رہا, میں جو بات بھی کر رہا ہوں فیکچولی کر رہا ہوں. جو 1857 کی وار آف انڈیپینڈنس تھی, اس وار آف انڈیپینڈنس سے پہلے یہ برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی, برٹش یہاں پہ آئے, یہاں پہ انہوں نے اوپریشن ہوا, انہوں نے وہاں سے کوئین کو سگنل کیا کہ جی یہاں پہ فوجیں بھجوا دیں, یہ جگہ بڑی رائپ ہے, اور انہوں نے یہاں پہ حملہ کیا, اور یہاں پہ ایز کالونائزرز کے طور پہ یہ لوگ یہاں پہ آئے. تو آگے سے ریزسٹنس فیس کرنا پڑا ان کو مسلمانوں اور ہندوؤں کے ہاتھوں. اور اس ٹائم پہ ہوا یہ کہ جو ان کے جنرلز تھے انہوں نے یہ باتیں آن ریکارڈ یہ کہی تھیں کہ یہ جو مسلمان ہیں ان سے ہم تب تک ہمیں چین نہیں آئے گا جب تک کہ ہم ان کا جہاد والا فلسفہ غائب نہ کر دیں. اچھا, اسی دوران جو ہے جو غلام مرزا احمد
نامی ایک شخص تھا جس کا تعلق قادیان سے تھا. یہ شخص جو تھا یہ نمودار ہوا. اچھا یہ شخص جو تھا اس ٹائم پہ ہی واز اے ڈیبیٹر. ہی یوزڈ ٹو ڈیبیٹ ود کرسچنس, he used to debate with Hindus, and he was well reputed for that. But as a debater, he was as an orator and a debater, he was well known. ہوا اس کے بعد یہ کہ اس کا پھر سٹیٹس اس نے اپنا اپ گریڈ کرنا شروع کیا, ٹھیک ہے, اور اس نے یہ کہا کہ پہلے اس نے کہا کہ جی میں مجدد ہوں, کیونکہ وہ جو مجدد آپ کو ہر 100 سال کے بعد آتا ہے حدیث کے مطابق, اس نے کہا میں وہ ہوں. پھر اس نے کلیم کیا کہ میں مہدی ہوں. پھر اس نے کلیم کیا کہ میں نبی ہوں. اور وہاں پہ جا کے یہ بات جو ہے یہ اس جگہ پہ پہنچ گئی جہاں پہ جو مین سٹریم مسلم باڈی تھی انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کرنے سے انکار کیا. بہرحال کچھ اس کے فالوورز تھے, بیکاز میں نے بتایا کہ ہی واز اے گڈ آریٹر, ہی واز اے گڈ اسپیکر ان دا سینس کہ وہ ڈیبیٹنگ شپیٹنگ کر رہا تھا, تو اس وجہ سے لوگوں نے اس کو فالو کیا اور کچھ لوگ اس میں آ گئے. اچھا ہوا یہ کہ جو مشکوک بات تھی وہ یہ تھی, اور یہ آن ریکارڈ بات ہے, کہ اس نے ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا دا برٹش گورنمنٹ اینڈ جہاد. اردو میں اس کا نام ہے گورنمنٹ انگریزی اور جہاد. اور یہ جو کتاب ہے اس میں اس نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا ہے کہ ہم لوگ جو فائٹنگ والا جہاد ہے وہ ہم نہیں کریں گے, اب وہ منسوخ ہو چکا ہے, اس کی اب کوئی حیثیت نہیں ہے. اور اس نے دلیل اس کی یہ دی کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ خنزیر کو مار دیں گے اور کراس توڑ دیں گے اور جنگیں ختم ہو جائیں گی, تو اس لیے میں آ چکا ہوں اور اب کوئی جنگیں نہیں ہوں گی, اور اس لیے جہاد جو ہے وہ ختم ہو گیا. ہاں وہ جہاد میں نفس والا معاملہ جو ہے وہ آپ کرتے رہیں, آپ اپنی مساجد میں, آپ اپنی عبادت گاہوں میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے رہیں, وہ ٹھیک ہے, لیکن اب جو ہے وہ جہاد نام کی چیز نہیں ہوگی. کوئی یعنی لڑائی جھگڑا اس طرح سے جو بیٹل فیلڈ ہے وہ والا جنگ نہیں ہوگا. تو یہ تو بالکل ایگزیکٹلی وہی ایجنڈا ہے, یہ وہی لائن ہے جو کہ برٹش پہلے سے کہہ رہے تھے, اور جو ان کو چیز چاہیے تھی وہ ان کو پلیٹ میں مل گئی. اسی لیے جو ایلیگیشنز ہیں وہ میں ابھی ان کا ذکر نہیں کر رہا کہ جو اصل پیچھے کہانی چلی اور جو نیریٹو تھا, لیکن میں آپ کو صرف اس کا کانٹیکسٹ بتا رہا ہوں جو باتیں آن ریکارڈ ہے. اس کی اپنی کتاب میں جو کچھ لکھا ہوا ہے, جو بندہ جو نہ پڑھنا چاہے بک اویلیبل ہے. یہ 1900 میں ارلی 1900 میں یہ کتاب لکھی گئی تھی, اور اس میں یہ ساری باتیں آپ کو مل جائیں گی, اور وہ اسٹیٹمنٹس آپ پڑھ لیں وہ جہاد کے بارے میں جو لکھی گئی ہیں, اور اس کو مین سٹریم باڈی کے ساتھ کمپیئر کریں, دودھ کا دودھ پانی کا پانی اسٹریٹ اوے ہو جائے گا. سو پہلی بات تو یہ. اور دوسری بات یہ جو چینج آیا عقیدے کا, یہ وہ عقیدے کا چینج تھا جو پوری اسلامی تاریخ میں نہیں ہوا تھا کبھی, سوائے ان لوگوں کے جن کے خلاف جہاد کا حکم ہو گیا, جیسے مسیلمہ کذاب. یعنی ایسے جو جھوٹے پروفٹس آئے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی کہ میرے بعد جو ہے وہ ایسے جھوٹے کذاب آئیں گے, بلکہ دجال آئیں گے, دجالون و کذابون, ایسے لوگ آئیں گے, جھوٹے دجال پیدا ہوں گے, اور 40 پیدا ہوں گے کم از کم. یعنی قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک 40 پیدا نہ ہو جائیں. تو بڑے بڑے ہوئے, اور اس میں یہ مسیلمہ کذاب بھی تھا, اس میں اور بھی بڑے بڑے لوگ آئے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اسلام کے بعد, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا. اور یہ تمام مسلمانوں میں اجماع کی حیثیت سے کنسنسس, اس پہ تو کبھی اختلاف ہوا ہی نہیں مسلمانوں میں, اور اس کے بارے میں 200 سے زائد احادیث موجود ہیں اور قرآن کی آیات موجود ہیں جہاں پہ یہ بات کلیئر ہے کہ نبی کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہہ دیا کہ ہم نے آج کے دن تمہارا دین مکمل کر دیا, تم پہ اپنا فیور کمپلیٹ کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارک سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ لا نبی آبادی, میرے بعد میں کوئی نبی نہیں آ رہا. اور کئی ایسی احادیث ہیں وہ میں آگے جا کے بتاؤں گا جہاں پہ آپ نے ذکر کیا کہ کچھ بھی ایسا نہیں ہونے والا. اچھا اب بات یہ ہوئی کہ چونکہ یہ ایک ایسا فتنہ کھڑا ہوا مسلم امت میں جہاں پہ ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کر دیا, تو ظاہری بات ہے جو مین سٹریم باڈی ہے مسلمز کی, اس میں سے تو کوئی بھی مکتبہ فکر, چاہے سنی ہو, شیعہ ہو, دیوبندی ہو, بریلوی ہو, اہل حدیث ہو, حنفی ہو, شافعی ہو, مالکی ہو, حنبلی ہو, کسی نے بھی اس کو نہیں مانا تھا, کسی نے بھی نہیں. یہ یعنی تمام جو مین سٹریم باڈی ہے جو ہے نا مسلمانوں کی, اس میں سے نو ون ہیڈ دس عقیدہ کہ نبی کے بعد کوئی اور نبی آ سکتا ہے. یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں کہہ دیا خاتم النبیین, تو بات ہی ختم ہو گئی. تو اس لیے دوسری بات جس نے اس مسئلے کو مزید خراب کیا وہ یہ کہ مرزا غلام احمد کی جو سٹیٹمنٹس تھی مسلمانوں کے بارے میں وہ انتہائی پریشان کن سٹیٹمنٹس ہیں, اور جو اس کی کتابیں ہیں اس میں آپ کو یہ کلیئرلی مل جائیں گی. میرے پاس پڑھی ہوئی ہیں میں, لیکن دکھانا نہیں چاہتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس نے دیکھنی ہے وہ دیکھ لے, کیونکہ یہ فیملی شو ہے, ٹھیک ہے, یہ جو ہمارا پروگرام ہے فیملی والا ہے. وہ گالیاں اتنی گندی اور غلیظ ہیں کہ کوئی ڈیسنٹ آدمی اپنے بہن کے سامنے, اپنی ماں کے سامنے ذکر نہیں کر سکتا. نہ صرف اس نے کہا کہ مسلمان کافر ہیں, یعنی وہ شخص جو مجھ پر ایمان نہیں لاتا وہ کافر ہے, اور بدترین قسم کا کافر ہے.
اس نے خبیث کہا, اس نے کہا یہ مطلب کتے ہیں, یہ فلانے بڑے, اور اس کے علاوہ بڑی بڑی گالیاں, میں وہ ذکر نہیں کرنا چاہتا, بڑی بڑی گالیاں کہ یہ فلاں کی اولاد ہیں, یہ فلاں کی اولاد ہیں, اور اس کی کتابیں بھری ہوئی ہیں. وہ میرے پاس ابھی یہاں پہ ایک فائل پڑی ہوئی ہے, اگر ٹائم ملا دکھاؤں گا. ایک اس کی کتاب شروع ہی ہوتی ہے, اس پہ اس نے اگلے پہلے 4-5 پیجز پہ لکھا ہوا ہے لعنت لعنت لعنت, صرف لعنت لکھی ہوئی ہے, یعنی لعنت لعنت لعنت, یعنی خود ہاتھ سے لکھی ہوئی لعنت لعنت. یہ کتاب سٹارٹ ہو رہی ہے, پہلا صفحہ لعنت 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 لعنت, پھر لعنت لعنت, پھر اگلا پیج, پھر لعنت لعنت. یعنی مجھے بتائیں, یہ چلو نبی تو دور کی بات ہے, یہ کوئی عام سینسیبل آدمی بھی اس طرح بات نہیں کرتا. اور دیکھو ہم اسلام کے اندر سب سے پہلی چیز کیا کہ فحش گفتگو نہیں ہونی چاہیے, بندہ سیدھی بات کرے, سیدھی بات کرے. اب کئی لوگ ہیں جو کہ مختلف جو مولوی حضرات ہیں, جب وہ کوئی فضول بات کرتے ہیں, گندی زبان اختیار کرتے ہیں, تو لبرل طبقہ فوراً بھڑک اٹھتا ہے کہ یہ دیکھو نا کیسی, یہ مولوی کیسی زبان اختیار کر رہے ہیں. تو ہم کہتے ہیں اچھی بات نہیں ہے گندی زبان اختیار کرنا, ہم مانتے ہیں یہ بات, لیکن پھر اس کے بارے میں بھی تو کوئی فتویٰ دے نا کہ یہ جو گندی زبان اس نے اپنی کتابوں میں جو ہے نا استعمال کی ہوئی ہے, یہ اتنی گندی زبان ہے. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایک دو باتیں بھری ہوئی ہیں, کتابیں بھری ہوئی ہیں گندی باتوں سے, اور جو کچھ وہ ہے, وہ جو پڑھنا چاہے اس کو شوق ہو وہ پڑھ لے. اس میں ایسا کوئی مطلب اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, بہت آرام سے بہت ایزیلی آپ کو یہ سارا ٹیکسٹ مل جائے گا, اس میں کوئی زیادہ محنت کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو. تو کوئی سینسیبل آدمی ایسے کام ہم ایکسپیکٹ بھی نہیں کرتے. اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں, اگر ایک انسان کا آپ نے کردار کو جج کرنا ہے نا, تو میں کہتا ہوں اس کو غصے کی حالت میں دیکھ لیں. اگر ایک انسان کا آپ نے کیریکٹر جج کرنا ہے نا, اس کو غصے میں دیکھو. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی حالت میں کیا کرتے تھے؟ لوگوں کو معاف کرتے تھے. آپ کا چہرہ کبھی کبھار سرخ ہوتا, ایک بات کہتے لیکن کبھی آپ کے منہ سے گالی نکلی ہو, یعنی کفار کے خلاف بھی گالی نکلی ہو؟ نہیں نکلی. آپ نے بد دعا ضرور دی کہ یا اللہ ان کو برباد کر دے فلاں لوگوں کو, لیکن اس سے اوپر نہیں گئے آپ. حالانکہ یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کے دشمن تھے, جنہوں نے قسم کھائی ہوئی تھی کہ نبی کو چھوڑنا نہیں ہے, لیکن پھر بھی آپ نے اپنی زبان کو کنٹرول کیا. بلکہ سیدہ عائشہ نے ایک دفعہ یہودیوں کو کچھ زیادہ کہہ دیا, تو آپ نے کہا عائشہ ایسا مت کہو, کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ جنٹل ہے اور جنٹلنس کو پسند کرتا ہے. تو اب ایک بندہ وہ نبوت کا دعویٰ بھی کر رہا ہے, اور اس کی کتابیں آپ اٹھا کے دیکھیں گالیوں سے بھری ہوئی ہیں, اور وہ بھی کس کو گالیاں نکالی ہیں؟ مسلمانوں کو, مین سٹریم مسلم باڈی کو نکالی ہیں گالیاں, کہ ٹھیک ہے وہ چاہے جو مرضی کرتا ہو, لیکن اگر مجھے نہیں مانتا تو پھر وہ فلائیں اور فلائیں اور فلائیں. تو ان کا جو سلوگن ہے احمدی موومنٹ کا, یہ سب جانتے ہیں, وہ ہے کہ لو فار آل ہیٹریڈ فار نن. سلوگن تو بہت اچھا ہے, لیکن کتابیں آپ کی بالکل اس کے اپوزٹ ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو کہ ہمارے سامنے اس وقت موجود ہے. تو عقیدے کا ہیوج ڈفرنس تھا, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اٹ از اے ہیوج ڈفرنس آف عقیدہ, یعنی وہ چیز جو کہ ایک اسلام, یعنی اسلام اور کفر میں فرق یہ ہے. اگر ایک بندہ کہے جی میں اللہ کو مانتا ہوں رسول کو نہیں مانتا, میں اللہ کو مانتا ہوں میں یوم القیامہ کو نہیں مانتا, تو بڑی عجیب بات ہے, پھر مسلمان کیسے ہیں آپ؟ تو جو بیسک پرنسپلز ہیں اس میں کیا ہے کہ ایک انسان 6 آرٹیکلز آف فیتھ ہیں, آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و یوم الاخر والقدر خیرہ و شر. یہ 6 چیزیں آرٹیکل آف فیتھ, اس میں کوئی اختلاف نہیں امت کا. لیکن اس نے اختلاف ڈالا, کیوں؟ کہا کہ یہ جو انبیاء کی بات ہے یہ سلسلہ بھی ختم نہیں ہوا, یہ چل رہا ہے اور چلتا رہے گا, یعنی اس کے بعد بھی دروازہ کھلا ہوا ہے, ہو سکتا ہے کل کو کوئی اور پیدا ہو جائے. اور دوسری بات یہ کہ ہمارے 5 پلرز ہیں اسلام کے, یعنی سارے مانتے ہیں کہ جی کلمہ طیبہ ہے, نماز ہے, روزہ ہے, یہ ساری جو سب کو پتہ ہے چیزیں ہماری ہونی چاہیے. تو کوئی اسی کا منکر ہو جائے کہ جی چلے میں روزے کو نہیں مانتا اور پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے, یا وہ کہے کہ میں مسلمان ہوں میں نماز کو ہی نہیں مانتا, نماز ہے ہی نہیں اسلام میں. تو یہ وہ چیزیں جو ایک انسان کو اسلام سے خارج کر دیتی ہیں. تو اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ یہ جو سیکنڈ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ ہمارا ایک میجر پوائنٹ آف عقیدے کا ڈفرنس ہے. اب آگے جا کے کہ ان کو گورنمنٹ پوزیشن ملنی چاہیے نہیں مل چاہیے وہ ایک اور سوال ہے, تو میں فی الحال بتا رہا ہوں عقیدے کی بات. اب آ جائیں جناب پاکستان کے آئین کی طرف, یہ آج کا تیسرا پوائنٹ ہے, دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. 1974 میں کسی مولوی نے نہیں, بھٹو کے دور میں, بھٹو کی حکومت میں پارلیمنٹ کے اندر باقاعدہ بحث ہوئی, کئی گھنٹے جاری رہی بٹوین یحییٰ بختیار اور مرزا ناصر احمد جو اس ٹائم پہ خلیفہ تھا ان کے بیچ میں ایپک ڈسکشن ہوئی, بحث ہوئی, اور یہ ڈیبیٹ ہوئی پارلیمنٹ میں. اور اس ڈیبیٹ کی جو کاپی ہے وہ میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں اپنے جو ویورز ہیں ان کے لیے, کہ یہ وہ اگر آپ کو شاید نظر آ جائے تو یہ وہ بیسکلی اس کا ٹرانسکرپٹ ہے, جو ڈیبیٹ ہوئی تھی اس کا یہ ٹرانسکرپٹ ہے. اور اس کو اگر میں اسکرول کروں تو
یہ اس طرح سے یہ پورے نوٹس جو ہیں اس ڈیبیٹ کے یہ 3000 صفحے ہیں, 3000 پتہ نہیں 500 کتنے صفحے کا یہ پورا ڈاکیومنٹ میرے پاس پڑا ہوا ہے اس وقت, ٹھیک ہے. سو یہ کیا ہے, یہ ایسا ڈاکیومنٹ ہے جو کہ یہ جو 1974 میں 5 اگست 1974 کو منڈے کو جو یہ بحث ہوئی تھی اس کے یہ پوائنٹس ہیں, اور پھر جو سبسیکوینٹ ڈیبیٹس ہوئی تھی ان کے بھی پوائنٹس ہیں, اور پھر فائنل کنکلوژن ہے. اوور 3000 پیجز آف دس ڈاکیومنٹ یہ یہاں ہمارے پاس موجود ہے, جس کے اندر یحییٰ بختیار نے ایک زبردست کیس بلڈ کیا اور پوچھا کہ جی اصل میں اب یہ جو ختم نبوت والا مسئلہ بنا ہوا ہے ان کا فیصلہ کر لو, یہ کیا ہیں یہ لوگ. اور پھر ان سے سوال پوچھے گئے آپ کے خلیفہ کے بارے میں, اسلام کے بارے میں, یہ وہ. ان دی اینڈ یہ معاملہ ختم کہاں پہ ہوا, جہاں پہ بھٹو صاحب بھڑک اٹھے اور انہوں نے کہا کہ بس اب تو ریپ اپ کرو اس سارے معاملے کو, اور اب ان کو ہم کافر ڈکلیئر کر رہے ہیں. وہ تب ہوا تھا جب انہوں نے مرزا ناصر احمد سے پوچھا تھا یحییٰ بختیار نے کہ آپ ہمارے بارے میں کیا سمجھتے ہیں, ہم مسلمان ہیں یا مسلمان نہیں ہیں. تو اس نے کہا تھا کہ میں آپ کو کافر سمجھتا ہوں. پارلیمنٹ کے اندر اس نے کلیئرلی کہا تھا کہ میں آپ کو, یہ ٹرانسکرپٹ موجود ہے, اس نے کہا میں آپ کو کافر سمجھتا ہوں. میننگ کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے وہ کافر ہے, اور جو یعنی ادھر جو رکتا ہے وہ کافر ہے, جو آگے چلا جاتا ہے وہ پھر مومن ہو جاتا ہے. اور وہ بار بار ایمبیگوس ٹرمینالوجی اس نے یوز کی کہ مومن ہے مومن ہے. اس نے کہا یہ آپ مومن مومن کیوں کہہ رہے ہیں, آپ مسلمان مراد ہے. اس نے کہا نہیں مومن مطلب, اور پھر وہ آگے پیچھے اس نے کہا, پھر سوال پوچھے گئے کہ اچھا کیا مرزا غلام جو ہے وہ کبھی بیمار ہو سکتا ہے, کبھی اس کو کوئی مینٹل پرابلم ہو سکتا ہے, کیا یہ ممکنات میں سے ہے. اس نے کہا نہیں بیماری اس کو نہیں لگ سکتی, فلاں نہیں ہو سکتا وغیرہ وغیرہ, بڑے بڑے عجیب و غریب بحث ہے. تو یہ 3000 صفحے ہیں, کسی کو شوق ہو پڑھ سکتا ہے. بٹ بہرحال ٹورڈز دا ویری اینڈ یو فائنڈ کہ جہاں پہ یہ ڈیبیٹ ختم ہوئی تھی وہ اسی بات پہ ہوئی تھی جب اس نے کہا تھا کہ جی میں آپ کو کافر سمجھتا ہوں. میننگ کہ پورا پاکستان جو تھا, ایک مائنورٹی جو ہے وہ پورے پاکستان کو کفر کا فتویٰ دے چکی ہے کہ ہماری کتابوں میں, اور وہ مرزا غلام احمد جو تھا وہ پہلے سے کہہ رہا تھا کہ یہ کافر ہے. تو یہ جو ہے نا مرزا ناصر احمد ہے, اس نے کوئی نئی بات نہیں کی, اس نے وہی کہا تھا جو ان کی کتابوں میں تھا. اور یحییٰ بختیار نے بیسکلی اس کو ایکسپوز کر دیا تھا کہ آپ کی جو کتابوں والی بات ہے آپ منہ پہ کہہ دینا, ہمارے چھپا کیوں رہے ہیں. کیونکہ یہ ان کا ایک فریب اور دھوکہ تھا کہ وہ اوپر سے کہتے تھے نہیں آپ بھائی ہیں, ہمارے ساتھ ہیں, محبت کی بات ہے, لیکن اندر سے جو سچ تھا وہ پھر سامنے آ گیا, جس کی وجہ سے پھر کہا گیا کہ اگر یہ ہمارے بارے میں بلیف یہ کہہ رہے ہیں تو پھر دس از این ایکٹ آف کفر اٹ سیلف, کہ آپ نے مسلمان باڈی کو ہی کافر کرا دے دیا. تو اس کیس میں پھر ان کو کانسٹیٹیوشن میں, آئین میں نان مسلم ڈکلیئر کر دیا گیا. تو یہ 1974 میں یہ ہوا اور کانسٹیٹیوشن میں آئین کا حصہ بنا دیا گیا. میں آگے جا کے دکھاؤں گا جو اس کی ڈیفینیشنز کو اپڈیٹ کیا گیا کہ اصل میں کافر جو ہے وہ کیا ہے اور مسلمان کی ڈیفینیشن کیا ہے. یہ باتیں پھر واضح ہوئی, وہ آگے جا کے بتاؤں گا آپ کو. اچھا, کچھ لوگ اسی معاملے میں یہ کہتے ہیں کہ جی وہ ایک ظفر اللہ خان صاحب تھے جن کو قائد اعظم نے فورن منسٹر رکھا ہوا تھا, تو وہ قادیانی تھے, تو وہ ان کو کیسے پھر آپ نے ایڈوائزر رکھ لیا. تو دیکھیں سب سے پہلی بات ہے, جب قائد اعظم پاور میں آئے یہ ایک اسلامک اسٹیٹ بننے جا رہی تھی. اس ٹائم پہ آپ کو پتہ ہے ہماری آرمی میں بھی جو جنرلز تھے بڑے سینئر لیول پہ وہ کرسچنز تھے. وہ تو آپ امیجن کریں کہ مسلمانوں کی آرمی کو نان مسلمز لیڈ کر رہے ہیں, کین یو امیجن. تو وہ کیوں تھا, بیکاز شارٹیج آف مین پاور ہی نہیں تھی. تو یہ میں آگے جا کے بتاؤں گا آپ کو کہ جب مجبوری ہو نا تو پھر بہت سارے کام یس ہو جاتے ہیں. جب مجبوری ہو, اشد مجبوری ہو, کوئی بندہ ہی اویلیبل نہ ہو. دیکھیں جس طرح مجبوری کی حالت میں تو آپ خنزیر بھی کھا سکتے ہیں, مجبوری کی حالت میں تو آپ شراب بھی پی سکتے ہیں. تو ابھی اسٹیٹ بنی ہے, بندے ہی نہیں ہے, مطلب رول کون کرے گا. تو انہوں نے ڈال دیا. اب ہوا یہ جو ظفر اللہ خان صاحب ہیں جو کہ فورن منسٹر تھے, یہ قائد اعظم رحمۃ اللہ کے جنازے پہ بھی نہیں آئے. انہوں نے جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا. لوگوں نے پوچھا بھائی آپ فورن منسٹر صاحب آپ کیوں نہیں آئے. انہوں نے جواب کیا دیا, یہ ریکارڈڈ ہے, فیکچوئل بات کر رہا ہوں. انہوں نے کہا یا تو وہ مسلمان ہے یا میں مسلمان ہوں, میننگ کہ میں کافروں کا جنازہ نہیں پڑھتا. ہی کنسیڈرڈ قائد اعظم جنہوں نے ان کو فورن منسٹر رکھا ہوا تھا, ہی کنسیڈرڈ قائد اعظم ٹو بی اے کافر. جو بندہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ والی اسٹیٹ بنانے جا رہا ہے وہی کافر ہے بیسکلی. سو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ وہ کہتے ہیں نا نکالوں سے ہوشیار رہیں. آپ بندہ ہسٹری اپنی تاریخ پڑھے نا, پھر اس کو سمجھ میں آتی ہے کہ اصل میں ہوا کیا ہے. تو یہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نہیں جی ان کو رکھا تھا, وہ رکھا تھا, اس کا آپ نتیجہ بھی دیکھ لیں کہ کیا تھا. سو بہرحال یہ تو اب فیکٹ ہے کہ انہوں نے یہ جو کچھ ہوا وہ ہوا. اچھا, اب ہمارا آج کا چوتھا پوائنٹ, اور چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ نان مسلمز میں اور قادیانیوں میں کوئی فرق ہے یا دونوں برابر ہیں. تو سب سے پہلی بات یہ کہ یہ بہت بڑا انجسٹس ہوگا اگر آپ قادیانیوں کو نان مسلمز کی صف میں شامل کر دیں, اس اعتبار سے کہ جس طرح باقی نان مسلمز کو ہم ٹریٹ کرتے ہیں اس طرح قادیانیوں کو, کیونکہ ان کا ایک خاص مقام ہے.
وہ مقام کیا ہے کہ یہ مقام جو بندہ خود بذات خود اسلام سے قادیانیت کی طرف جاتا ہے وہ ٹیکنیکلی مرتد ہو رہا ہے، کیونکہ وہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا تھا، مسلمان تھا، اس کے بعد اس نے ایک ایسا کام کیا جو کہ کفریہ کام ہے، نبی کے بعد کسی اور کو نبی سمجھنا. تو یہ ٹیکنیکلی وہ نان مسلم والا معاملہ نہیں ہے، یہ دوسرا معاملہ ہے. تو ان کا معاملہ ایگزیکٹلی وہ جو اینڈ کرسچن والا اس پہ کاپی کرنا پیسٹ کرنا وہ ٹھیک نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اس میں حرج کیا اگر وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ دیں. دو اب لوگوں کا یہ بھی اعتراض ہے کہ دیکھو آپ کو کیا تکلیف ہے، وہ اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتے بھی ہیں تو آپ کی صحت پہ کیا فرق پڑ رہا ہے؟ ہماری صحت پہ فرق پڑتا ہے. وہ فرق یہ ہے کہ کیا میں فوج کے حوالے سے بات کرتا ہوں، کیا کوئی بھی شخص جو ہے جنرل کی وردی پہن کے مارکیٹ میں گھومنا شروع کر دے کہ جی میں جنرل سو اینڈ سو ہوں، تو آپ اس کو مان لیں گے؟ کوئی بندہ کہ جی سوٹ بوٹ پہن کے آ جائے، بڑی اچھی سی گاڑی سے اترے اور کہا جی میں لنڈن سے ایمبیسڈر آیا ہوں یو کے کا، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ لنڈن والوں کی پالیسی کیا ہے، آپ اس کو مان لیں گے؟ کوئی کریڈینشلز ہونے چاہیے نا. کوئی ایسے تو نہیں کہ جو بندہ جو کلیم کر دے اس کو مان جائے. یا کوئی بندہ ایسے ہی ہے جس طرح آپ مارکیٹ میں فیک نوٹ چلا دیں اور کہیں جی میں اس کو پیسے دے رہا ہوں بندہ لے نہیں رہا، تو یہ میرے ساتھ جو ہے نا وہ ڈسکرپنسی ہو رہی ہے اور میرے ساتھ ہراسمنٹ ہو رہی ہے کہ جی میں اس کو نوٹ دے رہا ہوں وہ لے نہیں رہا. بات یہ وہ جو چیز آپ چلا رہے ہیں وہ فیک ہے. تو کیا ڈیفینیشن مسلمان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کیا کوئی بندہ اب کل کو یہودی کہنا شروع کر دے ہم مسلمان ہو گئے، عیسائی کہ ہم مسلمان ہو گئے، تو کہنے سے تو کوئی نہیں ہوتا. ایون میں تو کہتا ہوں اگر ایک مسلمان بھی ہے اور وہ بھی صرف نام کا مسلمان بنا ہوا ہے، اس کو بھی اپنے ایمان کا انالیسس کرنا چاہیے کہ وہ اگر ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کلمہ پڑھنے کی توفیق دی لیکن کوئی کام وہ نہیں کر رہا مسلمانوں والے، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا لمحہ فکری ہے. سوچنا چاہیے انسان کو اور لوٹ کے واپس اللہ کی طرف آنا چاہیے. تو اوپر سے یہ بندہ کہ جو بلیٹنٹلی کہے کہ میں تو نبی کے بعد نبی مانتا ہوں ایک اور میں سمجھتا ہوں کہ شریعت محمدی سے آگے اب ایک اور شریعت آ چکی ہے. یہ تو میں آپ کو بتاؤں، یہ تو کرسچنز نے بھی ایسا نہیں کیا یہودیوں کے ساتھ. جب کرسچینٹی کا فیتھ آیا تھا تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم جو مرضی کہہ لو ہم یہودی ہی ہیں. انہوں نے کہا نہیں ہم یہودی نہیں، ہم نصرانی ہیں، ہم لوگ کرسچنز ہو رہے ہیں. حالانکہ تھے یہ بھی جوز کی لائن سے نکلے تھے نا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم موسیٰ کے بعد اب عیسیٰ کو مان رہے ہیں تو ہم عیسائی ہیں، ہمیں آپ یہودی مت کہیں. تو اگر وہ کہتے نہیں آپ ہمیں جو مانیں، اب یہ جو ورلڈ میں دنیا میں جوز ہیں، آپ انہیں کہیں جی میں جو ہوں، وہ آپ کو جو مان لیں گے؟ کبھی بھی نہیں مانیں گے. وہ آپ کو کہتے ہیں جو ہے وہ نسل در نسل چلتا ہے. آپ جتنا مرضی کہہ لیں نہیں اصل میں یہودی ہوں، جو مرضی آپ کہہ لیں میں یہودی ہوں اصل میں، وہ کبھی بھی نہیں مانیں گے، آپ کو کبھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے. ان کو تو کسی نے نہیں کہا کہ جی آپ یہ دیکھیں نا ہم لوگ امریکہ آ رہے ہیں مجھے جوش اس پہ نیشنلٹی پہ آنے دیں، جوش میرا جو ہے نا ریلیجن ڈال دیں اور مجھے آپ پرکس دیں جو آپ کو ملتے ہیں بینکوں میں جاؤں گا مجھے انٹرسٹ فری لون ملیں گے. بیکاز جوز آپس میں جب لونز کرتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو انٹرسٹ نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں نان جینٹائلز کو آپ دیں گے، یعنی کرسچنز کو اور مسلم سے اور ایتھیسٹ سے جب آپ ڈیل کریں گے ان کو آپ ٹکا کے انٹرسٹ چارج کریں. آپس میں یہودی کو انٹرسٹ نہیں دیتا. تو اب میں چاہوں کہ جی مجھے پرکس چاہیے یہودیوں والے، میں امریکہ چلا جاؤں سیٹل ہو جاؤں، ہالی ووڈ میں بڑا کام ہو جائے گا میرا، کیونکہ پورا ہالی ووڈ جو ہے وہ زیادہ تر وہاں پہ جوش لابی چلا رہی ہے. تو اس طرح تو کوئی نہیں ایکسیپٹ کرتا کہ کوئی بندہ کہ آپ ایون آئی وی لیگ یونیورسٹی میں چلے جائیں کہ جی میں ہارورڈ کا اسٹوڈنٹ ہوں، کون رکھے گا آپ کو؟ لاتے مار کے باہر نکال دیں گے. وائی؟ بیکاز یو ڈونٹ ہیو دا کریڈینشیلز ٹو بی دیئر. کسی بھی ادارے میں کسی بھی آرگنائزیشن میں ایسے نہیں آپ اپنے آپ کو لیبل کرتے، اس کی کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. بالکل اسی طرح سے اسلام کی بھی کچھ فنڈامنٹل ریکوائرمنٹس ہیں کہ اللہ کو ایک مانو، قرآن مجید کو اللہ کی آخری کتاب مانو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانو. اس میں تو پوری امت کا اجماع ہے، کسی سے ہمارا اختلاف نہیں ہے اس معاملے پہ کہ ہمارا اللہ ایک، ہمارا رسول ایک، ہماری کتاب ایک. اور اسی بنیادی عقیدے کو کوئی بندہ آ کے چھیڑ دے اور کہ نہیں میں پھر بھی مسلمان ہوں، مانو نہ مانو میں مسلمان ہوں، تو یہ انجسٹس نہیں ہے، یہ یعنی انفیئر نہیں ہے. یہ ریشنلٹی میں سمجھ آتی ہے بات کی ایک بندہ کلیم کر دے حالانکہ وہ ہونا. تو اصل بات یہ ہے. تو اسی لیے جو ڈفرنس ہے بٹوین نان مسلمز اینڈ قادیانیز، دیر از اے ڈفرنس ان دیٹ. اٹس ناٹ کہ آپ بلینکٹ اسٹیٹمنٹ ڈال کے کہیں نہیں سارے ہی نان مسلم ہیں اور یہ ان کے اوپر سیم رول اپلائی ہوگا، ایسا نہیں ہے. شدید فرق ہے. آگے جا کے میں مزید انشاءاللہ تفصیل بھی بتاؤں گا اس کی. اچھا اب ایک بات یہ کہ جو ویسٹ سے ہمیں پرابلم آتا ہے، ویسٹ سے جو اعتراض آتا ہے، وہ اعتراض یہ ہے کہ دیکھیں آپ اتنا تپنے کی کیا ضرورت ہے، اتنا غصہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ کے نبی کے بعد کسی اور کا نبی مان لیے تو کیا اس میں اتنی بڑی بات کیا ہے؟ واٹ از دا بگ ڈیل؟ جس طرح یہ جب کارٹونز بناتے ہیں تب یہی کہتے ہیں کہ دیکھو ہم نے کارٹون بنایا اور آپ ناراض ہو رہے ہیں، بس ہم نے کارٹون بنایا آپ ناراض ہو رہے ہیں. اتنی سی بات پہ آپ بالکل ناراض ہو جاتے ہیں، آپ سڑکوں پہ نکل آتے ہیں، آپ چیزیں توڑنا شروع کر دیتے ہیں. بس ہم نے کارٹون کیا بنا دیا، آپ کارٹون سے نفرت کرتے ہیں، کارٹونز آپ کو پسند نہیں ہیں.
اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ شو یہ کرتے ہیں کہ فریڈم آف سپیچ کے نام پہ نا ایک انسان کوئی بھی کسی بھی ریلیجس فگر اتھارٹی کو بیش کرے, بائی پاس کر جائے, یہ کوئی بڑا جرم نہیں ہے ان کے نزدیک, یہ کوئی جرم نہیں ہے. مطلب ایک بندہ نبی کے بعد کسی اور نبی کو مان لے تو ان کے لیے کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے, لیکن ان کے لیے کچھ چیزیں ہیں جو بڑی بات ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ویسٹ کے لیے کچھ بھی چیز سیکرڈ نہیں ہے, ان کے لیے کوئی ہولی کاؤ نہیں ہے, ان کے لیے بھی ہے. ان کے لیے ہولی کاؤ کیا ہے؟ ان کے لیے ہولی کاؤ ہے ملک, ملت. ملک کے خلاف بات کرو, کہتے ہیں غدار ہے, یہ ٹریٹر ہے, اس کو ٹرائی کرو, ٹیک ہم ٹو دا کورٹ. اچھا, ان کے لا کو آپ کرٹیسائز کریں, وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہو جاتا ہے, اس پہ نہیں فریڈم آف اسپیچ یاد آتا. آپ ان کی ڈیموکریسی کو بیش کریں, آپ ان کے لبرلزم کو بیش کریں, وہ اس کے خلاف آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے. آپ چارٹر آف ہیومن رائٹس کو بیش کر دیں, یو این کا جو چارٹر ہے ہیومن رائٹس کا, آپ کہ میں نہیں مانتا ہیومن رائٹس کا چارٹر, تم لوگ تو ہومو سیکشولز کو بھی رائٹس دے رہے ہو, میں نہیں مانتا یہ ساری چیزیں. وہ کہیں گے تم ایکسٹریمسٹ ہو, ہماری توپوں کا رخ تمہارے اوپر ہے. آپ کہیں گے فریڈم آف اسپیچ ہے, کہیں گے نہیں یہ فریڈم آف اسپیچ نہیں ہے, اس کے خلاف آپ نہیں بات کر سکتے. آپ کہیں جی میں ہولوکاسٹ کے خلاف کارٹون بنانے کا کمپٹیشن کرنا چاہتا ہوں, کہ آپ بنائیں, کارٹونز بنائیں, اور لیکن ہمارا دین ہمیں یہ نہیں سکھاتا. لیکن مثال کے طور پہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی میں ہولوکاسٹ کے خلاف, بلکہ یورپ میں جو قانون ہے, یورپ میں قانون ہے اگر آپ ہولوکاسٹ کو ڈینائی کرتے ہیں کہ ہولوکاسٹ نہیں ہوا, جس میں ہٹلر نے ان کے مطابق 60 لاکھ یہودی مار دیا تھا گیس چیمبر میں, آپ اگر وہاں پہ ڈینائی کریں گے آپ کو امپریزن کر دیں گے, وہاں پہ ان کو فریڈم آف اسپیچ یاد نہیں آئے گا. آپ چھوڑیں ڈینائی کرنا دور کی بات ہے, آپ کے 60 لاکھ نہیں 6 لاکھ بندہ مرا تھا, آپ نمبر کم کر دیں تب بھی آپ کو امپریزن کر دیں گے. یہ ان کا ڈبل سٹینڈرڈ ہے فریڈم آف اسپیچ کا. تو ہمارے لیے, ان کے لیے جو لائن ڈرا کرتے ہیں وہ کرتے ہیں ہولوکاسٹ پہ, یعنی کنٹیمپٹ آف کورٹ پہ وغیرہ وغیرہ. ہم کہتے ہیں ہمارے لیے اصل جو لائن ہے نا وہ اللہ اور اس کے رسول پہ ہے. ہمارے لیے یہ ویلیوز ہے, آپ کے لیے ویلیوز کچھ اور ہوں گی. اچھا, وہ آپ کو یہ بھی چیلنج کریں گے, وہ کہیں گے دیکھیں ہم اگر آپ کے نبی کا مذاق اڑاتے ہیں آپ ہمارے کا مذاق اڑا لیں. تو کوئی اگر مسلمان اتنا بیوقوف ہو کہ وہ کہے چلو میں عیسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑاتا ہوں یا حضرت مریم کا مذاق اڑاتا ہوں, تو وہ کہیں گے سو بسم اللہ ضرور کرو, کیونکہ مسئلہ یہ ان کے لیے ریلیجس فگرز کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آفٹر دی انلائٹنمنٹ ایرا وہ اللہ, آخرت اور سول کی چھٹی کرا چکے ہیں. 3 فلسفے جو ہے نا وہ کہتے ہیں ان کو باہر نکالو, اب اللہ کی بات نہیں ہوگی, یونیورس کی بات ہوگی. اب سول کی بات جو ہے نا بات نہیں ہوگی, باڈی کی بات کرنی ہے تو کرو, سول کچھ نہیں ہوتا. آخرت کی بات نہ کرو, دنیا کی بات کرو. تو ان کے لیے آپ ریلیجس فگرز کو جتنا مرضی بیش کریں, ان کے لیے ٹینشن والی بات نہیں ہے. ان کے لیے ٹینشن والی بات یہ ہے کہ آپ ان کی آئیڈیالوجی کو, ان کی ڈیموکریسی کو, اس کو بیش کریں, وہاں ان کو پرابلم ہوگا. تو ہمیں جو وہ بڑے آرام سے کہتے ہیں نا, دیکھو اگر ایک بندے نے کر بھی لیا تو اس میں کیا بات ہوگی, اگر یہ لوگ پیدا ہو بھی گئے تو اس میں کیا بڑی بات ہے. ہمارے لیے ہے, بیکاز ہمارے لیے اللہ اور رسول یہ وہ لائن ہے جو ہم کہتے ہیں اگر آپ کراس کر رہے ہیں تو پھر آپ دائرہ اسلام سے باہر ہیں. اب ایک بندہ کہ میں مسلمان ہوں, میں اللہ کو نہیں مانتا, میں نبی کو آخری نبی مانتا ہوں, اللہ کو اللہ نہیں مانتا, تو کیا مان لوں مسلمان ہے یہ؟ ٹھیک ہے, کچھ چیزیں یعنی عمر بن الخطاب کہا کرتے تھے ہمارا فتویٰ انسان کے ظاہر پہ باطن پہ نہیں ہے. اندر سے وہ جو بھی کہتا ہو بظاہری طور پہ کیا کہہ رہا ہے, وہ اگر ظاہری طور پہ وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں نہیں مانتا, تو پھر نہیں مانتا. تو دس از ویئر وی ٹیک اٹ. اچھا, اب آج کا پتہ نہیں 6واں پوائنٹ ہے 7واں پوائنٹ ہے, وہ ہے کہ ٹریٹمنٹ آف نان مسلمز ان اسلام. اسلام کے اندر جو نان مسلمز ہیں ان کی ٹریٹمنٹ کیا ہے. تو پہلے تو میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ دیر پہلے کہ جوز کرسچن جو ہیں وہ اسلامک مطلب رول کے اندر دے انجوائڈ گڈ ایکسپیرینس, اور یہ ان کے اپنے آتھرز لکھ چکے ہیں کہ جوز کے لیے سب سے اچھا ٹائم یہی گزرا تھا, اور یہی ہمارا دین سکھاتا ہے کہ آپ نان مسلم جو مائنورٹیز ہیں ان کو ان کے حقوق دیں, ان کو ہر طرح کی فیسلٹیز دی جائیں, ان کو سٹیزن شپ دی جائے, سب کچھ دیا جائے, اور ان کے ساتھ فیئرنیس سے ٹریٹ کیا جائے. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید سنائی کہ اگر ایک مسلمان جو ہے ایک ذمی کو جو مسلمان حکومت کے اندر رہ رہا ہے اس کو چھیڑا یا تنگ کر رہا ہے, تو سخت وعید سنائی ایسے مسلمان کو. اور ایسے کئی درجنوں واقعات ہمارے ہسٹری میں موجود ہے جہاں پہ جج جو ہے اس نے مسلمان رولر کو چھوڑ کے یہودی کے مائنورٹی کے حق میں فیصلہ دے دیا. تو یہ ہمارے دین کا جسٹس اور عدل ہے کہ رائٹ از رائٹ, تو یہ ہم بات مانتے ہیں. اچھا, اسی کے ساتھ ساتھ اب جو لوگ عام طور پہ ڈیفینڈ کرتے ہیں قادیانیت کو یا احمدیت کو, وہ کہتے ہیں دیکھو جی نان مسلم کے ساتھ کتنا اچھا سلوک تھا تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں. اب میں اس کی ٹیکنیکلٹیز پہ آ رہا ہوں. مجھے بتائیں کہ نان مسلمز کا معاملہ اور ہے, جھوٹے نبیوں کا معاملہ کیا ہوا ہے. ان کو بھی یہی رائٹس دی ہیں, فریڈم دی ہے اسلام نے کہ آپ جو مرضی کرنا چاہیں کریں, ہم آپ کو پورے حقوق دیں گے, آپ فلی پریکٹس کریں. نہیں, ان کے خلاف جہاد ہوا ہے, یعنی مسلمہ کذاب اور یہ باقی سارے جو لوگ فتنے اٹھتے رہے ان کے خلاف جہاد ہوا ہے. یہاں تک کہ جن لوگوں نے نبی کو تو چھوڑیں, ختم نبوت تو چھوڑیں, جنہوں نے اسلام کے کسی رکن کا انکار کیا ہے,
زکوٰۃ کے انکار کرنے والوں کے خلاف ابو بکر صدیق نے ردہ وار چلائی ہیں پوری, اور انہوں نے کیا کہا تھا, صحابہ نے کہا کہ دیکھیں یہ کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں, چلیں زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہیں تو خیر ہے. انہوں نے کہا خدا کی قسم اگر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک رسی بھی دیا کرتے تھے نا بیت المال میں لے کے رہوں گا, کیونکہ میری حکومت کے اندر زکوٰۃ کو میں چھٹی نہیں کرانے لگا کہ لوگ کہیں کہ جی ابو بکر صدیق کے دور میں زکوٰۃ کا خاتمہ ہو گیا. ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا سے رخصت ہوئے اور جاتے ہی ان کے زکوٰۃ کو آپ نے دین سے باہر نکال دیا. تو انہوں نے کہا میری حکومت میں ایسا نہیں ہونے والا, ناٹ انڈر مائی واچ. اور جنگیں ہوئیں اور صحابہ نے ساتھ دیا. کیوں؟ کیونکہ آپ اسلام کے ایک بنیادی رکن کے خلاف جا رہے ہیں, آپ دین میں سویر قسم کی تبدیلی کر رہے ہیں. یا تو آپ کو نا مسلمان نہیں ہے, یا تو آپ کو مسلمان نہیں, ہم ایک نیا فرقہ بن چکے ہیں, ہم ایک نیا مذہب بن چکے ہیں, تو پھر ٹینشن نہیں ہمیں. لیکن ایک کہنا ہم مسلمان بھی ہیں, اوپر سے یہ بھی ڈالنا, پھر مسئلہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کی پیچیدگیاں میں آگے ابھی بتاتا ہوں آپ کو انشاءاللہ. تو اچھا, اب اس میں جو ایک اور چیز ہے وہ ہے فقہ الواقع کا دیکھنا, یعنی لوکل جو سرکمسٹانس ہے اس کو دیکھنا. تو ہر نان مسلم بھی برابر نہیں ہوتا, سارے نان مسلم برابر نہیں ہیں. اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ حربی کون ہے اور غیر حربی کون ہے. حربی یہ عربی نہیں ہے, حربی ہوتا ہے جنگ کرنے والا, جس کے ساتھ آپ کی جنگ چل رہی ہے, وہ کون ہے, اور جس سے جنگ نہیں ہو رہی وہ کون ہے. تو اگر آپ نے کسی نان مسلم کو اپوائنٹمنٹس دینی ہے, دے سکتے ہیں, مختلف عہدوں پہ لگا سکتے ہیں, لیکن اس میں دیکھا جاتا ہے کہ کون ہے, کہاں سے ہے, کیسا ہے, کیا بیک گراؤنڈ ہے, یہ سب دیکھا جاتا ہے. ایسے بلینکٹ پالیسی نہیں ہے کہ جو آئے نان مسلم اس کو لگا دو. اٹ از بیسڈ اپون دا کرنٹ سچویشن. اگر وہ دیکھا جاتا ہے, اور یہ دیکھیں کامن سینس کے بھی ساتھ ہے. اب میری اگر کسی قوم سے جنگ ہو رہی ہے, کیا میں اس کے جنرل کو اپنا ایڈوائزر اپوائنٹ کر دوں؟ میری کسی قوم سے جنگ ہو رہی ہے, میں مثال کے طور پہ پاکستان اور اسرائیل کا کانفلکٹ چل رہا ہے, کیا میں اسرائیل کا جو کوئی وار کرمنل ہے اس کو اپنا مشیر بنا لوں کہ تم بتاؤ پاکستان میں کیا ہونا چاہیے؟ آپ کہیں گے ضیاء بھائی آپ کا دماغ پھر گیا, دشمن کو آپ نے اپنی صف میں بٹھا لیا, یہ آستین کا سانپ کیا کر رہا ہے آپ کے ساتھ؟ تو یہ تو لاجیکلی بھی پاسبل نہیں ہے. میں اسی گو میں کہتا ہوں کیا پینٹاگون والے مجھے ہائر کریں گے ایز این ایڈوائزر ایون اف آئی ایم ویری کوالیفائڈ؟ اور لیٹ سپوز اے پی ایچ ڈی ڈاکٹر فرام اسلامک یونیورسٹی, کیا اس کو رکھیں گے پینٹاگون میں ایز این ایڈوائزر ٹو دا پریزیڈنٹ اور ٹو دا جو ہے نا چیف آف اسٹاف؟ کبھی بھی نہیں رکھیں گے. تو وہاں پہ نہیں کسی نے شور مچا کے جی دیکھیں یہ ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے اور کیا ہو رہا ہے. بات یہ کہ جب آپ کا کسی گروہ کے ساتھ کانفلکٹ چل رہا ہوتا ہے تو آپ ان کے بندوں کو ایڈوائزر نہیں رکھتے. تو اسلامک ہسٹری میں کئی لوگوں کو ایڈوائزر رکھا گیا, لیکن اٹ ڈیپینڈز اپون دا سچویشن, دا سرکمسٹانس, ویدر وی آر وار ود دیم, ایٹ پیس ود دیم, وغیرہ وغیرہ, وہ سارا بیک گراؤنڈ اس کے اندر انوالو ہوتا ہے. تو یہ بلینکٹ اسٹیٹمنٹ نہیں ہے کہ کوئی بھی نان مسلم کسی ڈپارٹمنٹ میں کسی پوزیشن پہ لگا دو. یہ کوئی بیوقوف ہی کہہ سکتا ہے, اس طرح تو یہ نہیں ہوتا, کہ کسی ملک میں نہیں ہوتا, کسی قوم میں نہیں ہوتا. مجھے ایک مثال دے دیں, پوری دنیا میں ایک مثال دے دیں جہاں پہ اتنا اوپننس ہو کہ کوئی بھی آپ کے ملک کا نان سٹیزن اس کو آپ ڈالیں کسی پوزیشن, کسی کیپیسٹی میں جہاں مرضی لگا دو. نہیں کرتے لوگ, کیوں؟ کیونکہ اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں ہر بندے کے. تو اس لیے میں نے کہا نان مسلمس کو ہائر کر سکتے ہیں, بٹ اس میں سچویشن ٹو سچویشن ڈیپینڈ کرتا ہے اس پہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ہمارے ریلیشن شپ جو ہیں نان مسلم کے ساتھ, کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا یہود و نصارى اولیاء, اے ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنا ولی نہ بنا لینا. اب ولی بنانے سے کیا مراد ہے؟ اور اس کے علاوہ اور بھی آیات ہیں سورہ نساء وغیرہ میں جہاں پہ یہی طرح کی بات کی گئی کہ ان کو اپنا سیکرٹ رازدان مت بنا لینا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نان مسلم کے ساتھ سلوک برا کریں, نہیں, سلوک آپ ان سے اچھا کریں, آپ ان کے ساتھ عزت اور احترام سے پیش آئیں, آپ ان کے ساتھ فیئر ٹریٹمنٹ کریں, جسٹس کریں, سب کچھ کریں, لیکن ڈونٹ میک دیم اولیاء. اولیاء کا مطلب ہے ان کو اپنا کلوز کمپینین اور فرینڈ اور ولی نہ بنا لینا, مطلب کہ ان سے مشاورت نہ کرنا. لٹرلی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے مشاورت نہ کرنا. کس اعتبار سے؟ جہاں پہ مثال کے طور پہ, میں ابھی گورنمنٹ کی نہیں, میں اپنے پرائیویٹ بات کر رہا ہوں. مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں کہ جی میں نے اپنی بہن کی شادی کروانی ہے, اور اس کے لیے میرے گھر میں ساتھ جو ہمسایہ ہے وہ نان مسلم ہے, عیسائی ہے, یہودی ہے. تو میں اب میرے جو ہے نا پاس دو رشتے اس وقت اویلیبل ہیں. ایک لڑکا ہے بڑا دیندار ہے, بڑا نیک ہے, لیکن تھوڑا غریب ہے. ایک ہے جو بالکل بے دین ہے تو بڑا مالدار ہے, لیکن شرابی, کبابی, زانی, ہر قسم کے برے کام کرتا ہے. اب اگر میں اپنے نان مسلم نیبر سے پوچھتا ہوں کہ کیا لگتا ہے آپ کو مجھے کہاں رشتہ دینا چاہیے, کیونکہ دیکھو غریب کو چھوڑو, ایویں ویسے پتہ نہیں کون مولوی ہے, ایسا کرو یہ شادی کرا دو یہ جو شرابی کبابی والے سے, کیونکہ پاسے شاسے تو ہے نا اس کے پاس, وہاں کرا دو. اب اس طرح کے فیصلے نہیں. پھر میں یا اگر میں سوچتا ہوں کہ جی میں نے انویسٹمنٹ کرنی ہے کہیں پہ, تو ایک آپشن یہ ہے کہ میں پراپرٹی میں انویسٹ کر دوں, دوسری آپشن یہ ہے کہ میں کوئی سودی کاروبار بزنس کر لوں.
تو نان مسلم سے مشورہ لوں گا, وہ کہے گا جی بسم اللہ کر کے سودی کاروبار کرو, رسک فری ہے, پیسہ گارنٹیڈ ہے, پراپرٹی کا پتہ کوئی نہیں مارکیٹ کہاں جائے گی, تو اس میں پروفٹ لاس کا مسئلہ ہے, یہاں پہ مسئلہ نہیں ہے, تم سودی کاروبار کرو, وداؤٹ ریلائزنگ کہ میرے لیے یہ کام کرنا اللہ اور رسول سے جنگ کرنے کے جو ہے نا برابر ہے. تو جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہود و نصارہ کو اور نان مسلمس کو اولیاء مت لو, اپنا کمپینین کلوز کمپینین مت لو, تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے ساتھ فیئر ٹریٹمنٹ اور جسٹس اور عدل اور پیار محبت رکھو, کہ ان کے ساتھ اچھا ٹریٹمنٹ تمہارا ہو, ان کے ساتھ اچھائی سے پیش آؤ, لیکن اپنے سیریس معاملات میں مشاورت نہیں کرنی. اور یہ اگر آپ فقہا کے جمہور کی اگر رائے دیکھیں تو وہ یہی کہتے ہیں, اور یہ صحابہ اور تابعین میں بھی یہ بات, جہاں پہ ایسی بات آئی جو سینسٹیو ایریاز ہیں وہاں پہ نان مسلمز کو پوزیشن دینے سے گریز کیا جاتا ہے جنرلی اسپیکنگ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو وار پرزنرز تھے, پرزنرز آف وار جو تھے, ان کو کہا گیا کہ مسلمانوں کو پڑھاؤ. کیا پڑھاؤ؟ اسلامیات پڑھاؤ, دین پڑھاؤ, فقہ پڑھاؤ, تفسیر پڑھاؤ؟ نہیں, ان کو لینگویج سکھاؤ, ان کو سائنٹیفک علوم سکھاؤ, ان کو وہ باتیں پڑھاؤ جو ہمیں نہیں پتا, جو ان کا تعلق دنیا سے ہے, جو ان کا تعلق ہمارے دین سے نہیں ہے. اس لیے اسکالرز جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جو امپلیکیشن ہے اس چیز کی وہ یہ ہے کہ آپ نان مسلم سے, یعنی یہ میں آپ کو جنرل بات بتا رہا ہوں, یو کی ناٹ اسٹڈی اینی سبجیکٹ فرام نان مسلمس. آپ نان مسلم سے آپ انگلش پڑھ لیں, آپ کوئی بھی لینگویج پڑھ لیں, نو پرابلم. آپ نان مسلم سے سائنسز پڑھ لیں, نو پرابلم. اگر ایک انسان کہے نہیں میں نان مسلم سے اسلام کے بارے میں پڑھوں گا, یہ الاؤڈ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ نان مسلم اسلام کو بیش کرے گا آپ کے دل میں وہ جو, اور وہ ہر دفعہ کہے گا جی محمد سیڈ وداؤٹ سیئنگ صلی اللہ علیہ وسلم, وداؤٹ گیونگ جسٹس ٹو دا پروفٹس. تو بیکاز آف دیٹ ریزن وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نہیں کریں. اسی طرح سے نان مسلم سے جو سبجیکٹس ہیں پرٹیننگ ٹو دا اسپرٹ اور دا سول اور سائیکالوجی اور دیس ٹائپ آف سبجیکٹس وہ بھی نہ پڑھو. ریزن بینگ کہ وہ اپنی سائنس جاڑے گا جو اس کا تعلق اسلام سے کلیش کرے گا. اسی طرح سے نان مسلم سے فائنینشیل میٹرز میں جہاں پہ وہ ربا اور سود کو انکریج کرے وہ بھی ڈسکس نہیں کرنے چاہیے. ہاں جنرلی وہ اگر آپ کو میتھمیٹکس پڑھا رہا ہے نو پرابلم, اسٹیٹس پڑھا رہا ہے نو پرابلم, لیکن جہاں پہ وہ آپ کو فائنینشلی ایڈوائز کر رہا ہے کہ جی کیا کرنے والے کام ہے, اور اس میں وہ سود اور باقی چیزوں کو انکریج کر رہا ہے, چاہے وہ نان مسلم ہو یا مسلم ہو. مسلم سے بھی ہم ایسی بات نہیں پڑھتے جو ہمیں پتا ہو کنفرم کہ یہ مسلمان جو ہے یہ ہمیں غلط پٹی پڑھائے گا, یہ ہمیں دین کے خلاف باتیں پڑھائے گا, تو ہم تو کہتے ہیں مسلم سے بھی نہیں پڑھنا چاہیے. یعنی کہ جو بھی بندہ اللہ تعالیٰ کے دین کے خلاف کوئی سبجیکٹ پڑھا رہا ہے آپ کو, تو وہ اس سے نہیں پڑھنا چاہیے. آپ ان سے پڑھیں جو اہل علم ہے, جو علم والے ہیں, اس سبجیکٹ کے بارے میں جانتے ہیں, وداؤٹ میسنگ اپ یور آخرہ. آپ کی آخرت برباد کیے بغیر اگر آپ کو پڑھا سکتے ہیں تو الحمدللہ دیر از نو ایشو مطلب اسٹڈنگ ود دیم. میری اپنی ایجوکیشن باہر ہوئی, میں نے کمپیوٹر سائنس پڑھا, کمپیوٹر سائنس پڑھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ آئی ٹی پڑھیں, آپ سرکٹس پڑھیں, آپ کمپائلر کنسٹرکشن پڑھیں, آپ ڈیٹا بیس پڑھیں, آپ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پڑھیں, دیر از نو ایشو اسٹڈنگ دیٹ. تو آپ انجینئرنگ پڑھنا چاہتے ہیں, الیکٹریکل, میکینیکل, سول, ضرور پڑھیں, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے انشاءاللہ. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ جی میں ایسا کوئی علوم یعنی سیکھنا چاہتا ہوں ان سے جو شریعت میں منع ہے, تو پھر پرابلم ہو جائے گا, ظاہر سی بات ہے. تو اس لیے جب کہا گیا نا کہ ان کو اولیاء نہیں لینا, ان کو ولی نہیں بنانا, اس کا مطلب ہے کہ کلوز فرینڈشپ یا ان سے مشاورت اس اعتبار سے نہیں ہونی چاہیے. اب جناب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو قادیانیز ہیں کیا یہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق, آئین کے مطابق واقعی نان مسلمز ہیں, اور کیا ان کا سٹیٹس مائنورٹیز کا ہے یا نہیں ہے؟ تو پاکستان کے آئین کے مطابق, اسلام کی روح کے مطابق ڈیفینیٹلی دے آر نان مسلمز, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہمارا آئین خود کہتا ہے کہ یہ نان مسلم ہے. اسلامک لاء میں بھی یہی ہے کہ جو بندہ بھی نبی کی فائنلٹی اور پروفٹ کا انکار کر رہا ہے وہ دار اسلام سے خارج ہے, وہ کافر ہے. دوسری بات, اب بات یہ کہ ہم تو ان کو نان مسلم کہہ رہے ہیں, ہم ان کو مائنورٹی کہہ رہے ہیں, اور ہم ان کو مائنورٹی کے حقوق دینے کے لیے بھی تیار ہیں. ہم تیار ہیں ان کو حقوق دینے کے لیے, لے لیں سارے حقوق لے لیں. بلکہ جو اسمبلی کی سیٹس ہیں نان مسلمز کی سیپریٹ, وہ یہ خود نہیں لیتے. کیوں؟ کیونکہ یہ اپنے آپ کو خود مائنورٹی نہیں مانتے. یہ کہتے ہیں ہم اپنے آپ کو مسلمان ہی کہیں گے, ہم اپنے آپ کو نان مسلم کہنا ہی نہیں ہے ہم نے. تو اگر یہ مان جاتے ہیں کہ ہم نان مسلمز ہیں, ہم اپنے آپ کو قادیانی کہہ رہے ہیں, ہم اپنے آپ کو احمدی کہہ رہے ہیں وداؤٹ پریفکسنگ اور سفکسنگ اٹ ود مسلمز, اس کے آگے پیچھے مسلم مت لگائیں لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ نہیں اصل میں ہم بھی یعنی اسلام سے نکلا ہوا ایک فرقہ ہے, اسلام سے نکالا ہوا فرقہ نہیں ہے, اسلام سے نکلا ہوا فرقہ ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ رہے, ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ اوپنلی کلیم کر لیں کہ ہم نان مسلم ہیں, مائنورٹی ہیں, تو سارے حقوق آپ کو مل جائیں گے, آپ اسمبلی میں سیٹس لیں, جو کچھ کرنا چاہتے ہیں ہم کر سکتے ہیں, تو آئین کے مطابق تو کوئی ایشو نہیں ہوگا. لیکن بات یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. یہ کون سا ڈکلیئر کرتے ہیں کہ ہم ہو گئے. تو آج اگر عاطف میاں جو ہیں وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی میں اپنے آپ کو نان مسلم اور مائنورٹی میں کنسیڈر کرتا ہوں,
تو یہ مسئلہ کافی حد تک ٹھپ ہو جائے گا, اس میں مسئلہ ہی نہیں رہے گا پیچھے. لیکن مسئلہ کیا ہے, وہ کیوں ایڈمٹ کرے گا؟ وہ نہیں کرے گا. وہ تو ابھی اس کے آپ ٹویٹر پہ اس کے دیکھیں جو اپڈیٹس آ رہے ہیں, وہ تو یعنی پاکستان کے آئین کے خلاف کتنی باتیں کر چکا ہے. یہ سیڈ سو مینی تھنگس, وہ آگے جا کے بتاؤں گا انشاءاللہ. سو خیر, اینی وے, Qadianis, do they consider themselves to be non-Muslim? The answer is no. Do they consider themselves to be a minority? The answer is no. What does the constitution say about them? تو article 260 کے اندر constitution کے definitions کا جو ایریا ہے جہاں پہ definitions دی ہوئی ہیں, وہاں پہ ان کے بارے میں کافی کچھ mentioned ہے. اور وہ جو چیزیں mentioned ہے وہ میں بھی آپ کو ایک سیکنڈ اسکرین پہ دکھا دیتا ہوں کہ ان کے بارے میں کیا کہا گیا ہے آئین کے مطابق. تو یہ بیسکلی آرٹیکل 260 ہے جس میں یہ باتیں کچھ درج ہیں. بیسکلی اس میں مسلم کی اور نان مسلم کی ڈیفینیشن ہے. تو میں اپنی آڈینس کے لیے یہ دکھا رہا ہوں کہ یہ جو ہے یہاں پہ دیا ہوا ہے کہ جو کانسٹیٹیوشن آئین کے مطابق کیا ہے. ٹھیک ہے, سو آئین میں کیا دیا ہوا ہے, یہ بیسکلی ڈیفینیشن دی ہوئی ہے کہ ہمارا جو آرٹیکل 260A, B and C ہے, اس میں دیا ہوا ہے کہ مسلم کیا ہے. تو مسلم کی ڈیفینیشن سن لیں پاکستان کے آئین کے مطابق کہ مسلم means a person who believes in the unity and oneness of Almighty Allah, in the absolute and unqualified finality of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the last of the prophets, and does not believe in or recognize as a prophet or religious reformer any person who claimed or claims to be a prophet in any sense of the word or of any description whatsoever after Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And B, non-Muslim means a person who is not a Muslim and includes persons belonging to the Christian, Hindu, Sikh and other faiths such as Qadiani, Lahori group وغیرہ. یہ سارا کچھ اس میں دیا ہوا ہے کہ یہ سارے جو ہیں these are Parsi, Buddhist, person of Qadiani group, Lahori group who call themselves Ahmadi or by any other name, or Baha'i person belonging to any of these scheduled castes. تو یہ بتائی ہوئی ہے ڈیفینیشن. سو آئین ہے, اس نے پہلے تعارف کرایا کہ اصل میں جو ڈیفینیشن ہے وہ کیا ہے آف مسلم اینڈ واٹ از دا ڈیفینیشن آف اے نان مسلم. تو آئین کو حق حاصل ہے کہ وہ بتا سکے کہ جو ہے نا مسلم کس کو کہتے ہیں, اور وہ انہوں نے بیان کر دیا کہ جو اللہ کو اور اس کے رسول کو مانتا ہے, نبی کو آخری نبی مانتا ہے, اس کے علاوہ کسی نبی کو نہیں مانتا, وہ اصل میں یعنی مسلمان ہے. اور جو اس کے علاوہ باتیں کر رہے ہیں, اچھا سب سے بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ کوئی اور مائنورٹی ایسی نہیں ہے. میں نے کہا نا قادیانی فرق کیوں ہے نان مسلم سے, بیکاز نو ادر مائنورٹی کالز اٹ سیلف مسلمس. کرسچن اپنے آپ کو مسلم نہیں کہتے, جوز اپنے آپ کو مسلم نہیں کہتے, بدھسٹ اپنے آپ کو, ایتھیسٹ اپنے آپ کو مسلم نہیں کہتے. اور ایک تو یہ بات, دوسری بات یہ کوئی اور مائنورٹی ہمیں کافر نہیں کہتی. کرسچن ہمیں کافر تو نہیں کہتے, جوز ہمیں کافر تو نہیں کہتے. یہ قادیانی واحد ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان, صرف اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, باقی سب کو کافر کہتے ہیں. اور دوسری بات کہ یہ یعنی اپنے آپ کو خود کہہ رہے ہیں کہ وی آر مسلمز یو آر ناٹ, اینڈ دین ہمیں کافر ڈکلیئر کر دینا. پوری مسلم امت کو انہوں نے یعنی کہہ دیا ہوا کہ یہ سارے کافر ہیں جب تک کہ یہ غلام مرزا کو بلیو نہیں کرتے اس میں. تو اصل مسئلہ جو ہے نا سب سے بڑا یہ ہے. تو یہ تو ڈیفینیشن میں نے آپ کو بتائی ان کی جو کانسٹیٹیوشن کے اندر ہے, اور 3 سال کی قید بھی ہے اس شخص کے لیے جو پریکٹس کرے سمبلس کو, ریچولس کو, اپنے آپ کو ڈکلیئر کرے کہ میں مسلمان ہوں, اصل میں ہو وہ قادیانی. تو یہ اس کے اوپر دوسرا کیس بھی بنتا ہے. اچھا جی, اب چونکہ ہم لوگ کنکلوژن کی طرف جا رہے ہیں تو سوال یہ رہ گیا کہ یہ عاطف میاں صاحب جو ہیں یہ کون ہے. تو اس میں بھی کیونکہ میں نے کہا تھا نا کہ چلیں اگر ہم فار دا سیک آف آرگومنٹ یہ کہتے بھی ہیں کہ دیکھیں حالات اتنے مجبور ہیں کہ ہمیں کوئی بندہ رکھنا پڑے گا جو کہ ایک بڑی اکنامک برین ہے, تو وی نیڈ ٹو ڈو دس. تو لیٹس لک ایٹ ہو دس پرسن از عاطف میاں. پہلی بات میں آپ کو بتا دوں کہ عاطف میاں جو ہے وہ عام قادیانی بھی نہیں ہے. یعنی پہلے میں نے کہا کہ قادیانی عام نان مسلم نہیں ہے اور عاطف میاں عام قادیانی نہیں ہے. یہ بڑا خاص قادیانی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پہلے مسلمان ہوتا تھا اور یہ مرتد ہوا, اس نے اسلام چھوڑا. اور یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں اپنی طرف سے کوئی سائنس لگا رہا ہوں, تو ایسی بات نہیں ہے. میں آج دلیل کے ساتھ آیا ہوں. یہ کتاب ہے, اس کا نام ہے بائی دا ڈانز ارلی لائٹ, شارٹ اسٹوریز بائی امیریکن کنورٹس ٹو اسلام. First published in the US in 2009, published by Majlis Khuddam al-Ahmadiyya USA and Ahmadiyya Muslim Community USA نے اس کو کیا ہے. پرنٹ کرنے والے جو ہیں وہ فضل عمر پریس والے ہیں. تو یہ اس کا کتاب کا جو اندر کا پیج ہے یہ آپ دیکھ لیں کہ اس پیج پہ یہ وہ کتاب ہے جس کا میں نے حوالہ دیا آپ کو. اس کتاب میں اس کا تذکرہ لکھا ہوا ہے
کہ یہ عاطف میاں کی سٹوری دی ہوئی ہے, عاطف میاں کی ریورژن سٹوری, عاطف میاں کی زبانی, ٹھیک ہے. تو وہ میں سٹوری بھی آپ کو تھوڑی سی سنا دیتا ہوں, اس کا ایک پورشن ہے جو آپ دیکھ لیں. یہ ان کی جناب آرٹیکل جو ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. یہ عاطف میاں صاحب ہیں, ان کو پہچان لیں. یہ کتاب کے اندر پیج نمبر 90 سے شروع ہو رہا ہے, تو جس کے پاس کتاب ہے وہ 90 نمبر پیج کھول لے اور یہ کہانی آپ کو مل جائے گی یہاں پہ, ٹھیک ہے جی. اچھا یہ کیا لکھا ہوا ہے یہ میں آپ کو تھوڑا سا پڑھ دیتا ہوں کہ عاطف میاں صاحب کیا کہہ رہے ہیں. عاطف میاں صاحب کہتے ہیں جی ہی از فرام شکاگو الینوائے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ the greatest gift of Ahmadiyya teachings is that they introduce you to the true concept and reality of God. This is what he is saying. اچھا اب یہ بتا رہے ہیں اس میں کہ جی میری فیملی جو تھی وہ ماڈریٹلی ریلیجس تھی, اور ہمارے گھر میں وہ ایک فیئر تھا مورلز اور ویلیوز کا, اور پھر میں MIT چلا گیا, وہاں سے میں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی, اور پھر میرا ایک دوست تھا, وہ بڑے عرصے سے دوست تھا, وہ پتہ چلا وہ احمدی نکلا, تو میں اس سے بڑا متاثر تھا. تو مجھے لگا کہ سارے جو باقی مسلمان ہیں وہ سارے مطلب پاگل ہیں, یا پتہ نہیں کلرجی جو ہے وہ ساری کی ساری جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. تو میں نے سوچا کہ میں احمدی فیتھ جو ہے وہ اللہ نے میرے دل میں ڈالا اور میں احمدی ہو گیا. اور یہاں پہ لکھا کہ یہ ان کے الفاظ ہیں, یہ یہاں لکھ رہے ہیں کہ while I found the message of the Ahmadiyya Muslim community very attractive, I was extremely repulsed by the attitude of orthodox clerics towards the community. How could they lose all sense of humanity and prevent Ahmadi Muslims from practicing their faith in Pakistan? How could man become arrogant enough to decide who is a Muslim and who is not as a matter of law? It was because of such attitudes of orthodox clerics that I never took them seriously in their allegations against the Ahmadiyya Muslim community. تو یہی بات کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں کیوں آپ نے ایسا سائڈ لائن کیا ہے, اور یہ جو کلیرکس ہیں یہ غلط بات کہہ رہے ہیں, اور انہوں نے کیوں اس طرح میں سائڈ لائن کیا ہے. حالانکہ میں ابھی آپ کو ساری کہانی بتا چکا ہوں کہ ہر بندہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ دیتا ہے وہ ہو نہیں جاتا, اس کے لیے کچھ شرائط ہیں. ہر بندہ جو اپنے آپ کو کہہ دے جی میں سرجن ہوں وہ ہو نہیں جاتا, سرجن ہونے کی بھی شرائط ہے. اگر یہاں پہ ایک کسائی داخل ہو جائے, اس کے ہاتھ میں ٹوکا اور چھری ہو, اور کہے جی بسم اللہ میں سرجن ہوں, آپ مان جائیں گے اس کی بات کو؟ آپ کہ نہیں میں نہیں مانتا تم کسائی ہو, کہ اگر نہیں یہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہے, میں سرجن ہوں, آپ کو ماننا پڑے گا میں سرجن ہوں. بھائی نہیں مانتے, تمہارا حلیہ دیکھو, تمہارے اندر وہ کوالٹیز نہیں ہے سرجن والی, تم نے MBBS کی ڈگری نہیں حاصل کی. تو اب یہ وہی بات ہے کہ جی ہمیں کیسے کہہ دیا نان مسلم. بھائی تم لوگوں نے خود ایک ایسی بات کی ہے جو مین سٹریم باڈی آف مسلم میں کبھی اختلاف ہوا ہی نہیں, تم لوگوں نے اختلاف ڈال دیا. 1400 سال میں یہ مسئلہ کھڑا نہیں ہوا. میں نے بتایا کسی مکتبہ فکر کا یہ ایشو نہیں تھا, آپ نے ایشو کھڑا کر دیا. اب پھر بھی ہم کہ نہیں بسم اللہ تم مسلمان ہو, تو ایسے تو نہیں بات چلتی. تو لاجیکل بات ہے, ریشنل بات ہے. تو پہلی بات, اچھا یہ پہلا اس کا مرتد ہونا, ٹھیک ہے پہلی بات. تو یہ وہ قادیانی نہیں ہے جس پہ کوئی اور فتویٰ لگے کہ جی دیکھو وہ پیدا ہی قادیانی گھرانے میں ہوا ہے. He was born into a family and he was pressurized by the family community, and so وہ بیچارہ مسکین ہے. وہ بات نہیں ہے. یہ ایکچولی لکھتا ہے کہ میرے پیرنٹس میرے سے اپسیٹ ہیں. Towards the end of the article he writes my parents are upset with me کہ why did I leave the Sunni جو ہے نا faith, Sunni tradition چھوڑا کیوں میں نے. تو خیر یہ اس کے بارے میں. اور پھر یہ بڑا ہائی اپ چلا گیا, یعنی after accepting the Ahmadiyya faith he went quite high up in the ladder. اور پھر اس کے بعد اس نے اپنی ہیٹ سپیچز کا اور اس کا آغاز کیا. اس کے ٹویٹر فیڈز اور اس کی جو کامنٹس ہیں وہ ہمارے سامنے, جہاں جہاں اس نے تقریریں کی ہیں اور پاکستان کو اور پاکستان کے آئین کو رگڑا ہے اسی بنا پہ کہ یہ انجسٹس ہے, یہ ظلم ہے, یہ باربیرزم ہے اور وغیرہ وغیرہ. اب ان لوگوں کا سوال جو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں بات اصل میں یہ ہے کہ واٹ اباؤٹ میرٹ. اب یہ ان لوگوں کا سوال جنہوں نے کہا کہ جی دیکھیں میرٹ بھی تو کچھ ہوتا ہے نا. اب اتنا بڑا اکانومسٹ ہے, اب پاکستان دیکھیں نا, نیا پاکستان بننے جا رہا ہے, تو اتنا بڑا اکانومسٹ آ رہا ہے تو اس کو چلو اس کے عقیدے کو چھوڑو, میرٹ پہ رکھ لو. میں آپ سے سوال یہ پوچھتا ہوں, سمپل سی بات ہے, آپ سوال کا جواب دے دیں. کیا آپ کسی ایسے شخص کو پاکستان کے اندر تعینات کریں گے جو پاکستان کے آئین کے خلاف باتیں کرتا ہو, جو یہ کہتا ہو کہ اپنے آپ کو, یعنی آئین کچھ کہہ رہا ہے وہ کہ میں نہیں مانتا, آپ نے جو مرضی کر لو, وہ یعنی بغاوت پہ تلا ہوا ہے. چلے میں اس کو ریفریز کرتا ہوں. کیا آپ کسی TTP کے لیڈر کو اپنا مشیر بنائیں گے؟ تحریک طالبان کا بندہ آ جائے, وہ کہ جی میں پاکستان کو نہیں مانتا, پاکستان کے آئین کو نہیں مانتا, تم ساروں پہ میں کفر کا فتویٰ لگا رہا ہوں, پاکستان آرمی کو میں واجب القتل سمجھتا ہوں, اور مجھے تو مشیر رکھ لو. اور پتہ چلے وہ بہت کوالیفائڈ ہے, اس نے MIT کیا, اس نے ہارورڈ سے 3 PhDs کیے ہوئے ہیں, رکھ لیں گے اس کو آپ کہ نہیں دیکھو بات تو ٹھیک ہے وہ پاکستان سے نفرت کرتا ہے اور وہ ہیٹ سپیچ کرتا ہے, لیکن دیکھو بندہ تو اچھا ہے نا, 3 PhDs کی ہوئی ہے اس نے, دیکھو پولیٹیکل سائنس کا پروفیسر ہے, اس کو رکھ لو. رکھے گا کوئی اس کو؟ لوگ کبھی نہیں رکھیں گے اس کو, مر جائیں گے نہیں رکھیں گے اس کو. کیا ISIS کے لیڈر کو آپ رکھ لیں گے اپنے ساتھ مشیر؟ وہ کہ جی میں مسلمان امت کو ہی نہیں مانتا, میں خود خلیفہ سمجھتا ہوں اپنے آپ کو, آپ اس کو رکھ لیں گے اپنے ساتھ اگر پتہ چلے کہ وہ بہت کوالیفائڈ ہے,
پولیٹیکل سائنس, ملٹری اسٹریٹجی کو ماہر ہے اس کا, آپ اس کو پاکستان کا چیف آف آرمی اسٹاف بنا لیں گے؟ کبھی نہیں بنائیں گے. کیوں؟ کیا مسئلہ کیا ہے؟ عقیدے کا مسئلہ ہے, اس کے کوالیفیکیشنز کا ایشو نہیں ہے. سو یہ پرائمری ایشو یاد رکھیں. اٹس ناٹ آلویز دیٹ سمپل کہ آپ نے کہا کہ جی بس کوالیفائڈ ہے تو رکھ لو. اس کا بیک گراؤنڈ دیکھو, اس کی باتیں دیکھو, اس کی ذہنیت دیکھو, اس کی سوچ دیکھو. سب سے پہلے یہ چیز دیکھو. اور یہ عاطف میاں کی جو چیزیں وہ کھلی کتاب کی طرح آپ کو مل رہی ہیں. یو کین فائنڈ آل آف ہز اسپیچز اینڈ اسٹف ہی سیڈ آن لائن. اور جو اس کی یہ جو کتاب ہے اس میں بھی ساری ڈیٹیل مینشنڈ ہے. آپ کسی بھی را کے ایجنٹ کو پاکستان آرمی پہ تعینات کریں گے, چاہے وہ بہت ہی کوالیفائڈ ہو, وہ کہ جی میں نے امریکہ سے وار کورسز کیے ہوئے ہیں, میں نے انگلینڈ سے کیے ہوئے ہیں, آئی ایم دا موسٹ کوالیفائڈ جنرل یو ول ایور فائنڈ, یو ول نیور ہائر ہم. تو لاجیکل بات ہے, کامن سینس کی بات ہے کہ اگر کسی کا بلیف ایسا ہو اس کو ہم کبھی بھی اپنے ساتھ مشیر, ایڈوائزر تو دور کی بات ہے, ہم اس کو قریب بھی نہیں آنے دیں گے گورنمنٹ میں. سو اصل مسئلہ جو ہے وہ اس بات کا ہے. اچھا, اس کے باوجود میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں, کہ اگر پاکستان میں اتنا کوئی فقدان ہو جائے نا کہ بندہ ہی کوئی نہیں ہے, اس کیس میں اگر آپ رکھ لیں تو شاید شریعت اجازت دے دے, جیسا کہ قائد اعظم نے کیا. اگر پاکستان میں بندہ ہی کوئی نہ ہو, سمجھیں کہ سارے اکانومسٹ مر گئے, کوئی بندہ ڈھنگ کا نہیں رہا, کوئی بندہ کام کر نہیں ہے, اس کیس میں اگر آپ کہنا کہ جی اس کو لانا بہت ضروری ہے ورنہ ملک جو ہے وہ تباہ ہو جائے گا, ریاست تباہ ہو جائے گی, تب ہم سوچ سکتے ہیں کہ چلو اگر اتنی مجبوری ہے تو شاید عارضی طور پہ ایڈجسٹ کر لیتے ہیں, بعد میں دیکھ لیں گے جب کوئی اور بندے تیار ہوں گے تو لیں گے. تو وہ کیس تو نہیں ہے. پاکستان ماشاءاللہ بھرا ہوا ہے بہت بڑے بڑے امیزنگ مائنڈ سے, بڑے بڑے لوگ ہیں ایسے جو پاکستان میں ہیں. میں تو پورے پاکستان میں ٹریول کرتا ہوں الحمدللہ, ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں, آئی ہیو سین پیپل دیر, اور بڑا ہمارا برین ڈرین ہوا ہے. بہت لوگ ہیں پاکستان سے جو نکل کے دوسرے ممالک میں چلے گئے. میں بھی ایک زمانے میں ایسا ہی تھا کہ میں بھی ملک چھوڑ کے چلا گیا, انگلینڈ گیا, وہاں سے ڈگری حاصل کی, پھر آسٹریلیا گیا, وہاں سے ماسٹرز کیا, پھر ڈفرینٹ ملٹی نیشنل کے ساتھ جو ہے نا کام کرتا رہا, پھر فائنلی پاکستان واپس آیا ایک مشن, ایک ویژن, ایک ڈریم کے ساتھ. تو میں بلیو کرتا ہوں کہ جو پاکستانی ہیں جو ہے نا مختلف ممالک میں, ان کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھیں اور آئیں اور کام کریں انشاءاللہ, اور ہمارے ملک اور قوم کے لیے ڈفرینٹ کام کریں. تو اس لیے یہ جو سٹیٹمنٹ ہے نا, کہنا کہ جی صرف میرٹ دیکھا جائے اور باقی اس کی بیک گراؤنڈ, اس کا عقیدہ, اس کی بلیفز, اس کا ہسٹری جو ہے اس کو اگنور کر دیں, یہ بات لاجیکلی ڈزنٹ میک سینس. تو اگر کسی نے سوال ریز کیا ہے تو کائنڈلی اس کو نوٹ کر لیں. اوکے جی, آخری باتیں رہ گئی ہیں, ایک دو باتیں. اچھا, آخری بات میں سے ایک سوال لوگوں نے کیا جناب کہ دیکھیں نا جی وہ نوبیل پیس پرائز ملنے لگا اس کو. یہ بھی ایک اعتراض ہے نا کہ جی اتنا بڑا اکانومسٹ ہے, وہ نوبیل پیس پرائز اس کو بس ہوتے ہوتے رہ گیا, وہ بس ملنے لگا تھا اس کو. تو سوال یہ ہے کہ ہم کیوں اتنے امپریس ہو رہے ہیں نوبیل پیس پرائز سے. نوبیل پیس پرائز یہ لوگ دیتے کس کو, ذرا ہسٹری تو اٹھا کے دیکھ لیں. نوبیل پیس پرائز اسرائیلی وار کرمنل کو ملا ہوا ہے. نوبیل پیس پرائز براک اوباما کو ملا ہوا ہے, جس نے جو جارج بش کی پالیسی تھی اس کو بھی ایسکلیٹ کر دیا اور جنگیں مزید برپا کی. وہ تو اس کی ایلیگنس آف سپیچ ہے کہ وہ, یعنی جارج بش بیوقوف تھا کہ وہ اوپر سے بول دیتا تھا, اوباما نے وہی کام چھپ چھپ کے کیے ہیں. اس کو آپ نے اتنی جنگیں سٹارٹ کرنے کے بعد پیس پرائز دے دیا آپ نے. نوبیل پیس پرائز جو ملالہ کو ملا ہے وہ, اور یہ جو ان کے ایوارڈز ہوتے ہیں کبھی وہ کسی کو دیتے ہیں کبھی کسی کو دیتے ہیں, ان کی حیثیت کیا ہے؟ کبھی ایسے ہوا کسی اللہ کے ولی کو انہوں نے نوبیل پیس پرائز دیا ہو, کسی بڑے ہی نیک آدمی کو انہوں نے دیا ہو, جنرلی جو بندہ جو نا مسلمانوں کا خیر خواہ ہو, یا واقعی جو کچھ خدمت کر رہا ہو, یا کوئی دین کا داعی مبلغ ہو, کوئی بندہ جس نے کوئی بڑا یعنی خدمت خلق کی ہو. نہیں, یہ تو اپنوں کو دیتے ہیں جو ان کو فیور کرتے ہیں, جو ان کی جوئش لابی کو سپورٹ کرتے ہیں, جو ان کے گندے پلانز کے فیور میں باتیں کرتے ہیں, ان کو یہ آرام سے نوبیل پیس پرائز پکڑا دیتے ہیں. تو میرے لیے تو کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے کہ ہم لوگ ویسٹ کی طرف دیکھتے ہیں کہ جی کب آپ ہمیں تحفہ دیں گے تو ہم اپنے آپ کو کچھ خاص سمجھیں گے. علامہ اقبال کو سر کا لقب دیا, انہوں نے کہا اپنے پاس رکھو, مجھے نہیں چاہیے سر کا خطاب. یہ بھی ان کو ون کرنے کے لیے تھا کہ چلو اقبال ایک طور پہ اٹھ رہے ہیں تو ان کو ہم سر دیکھیں نا اپنے لائن پہ لے آتے ہیں. اقبال نے کہا رکھو اپنے پاس, یہ اس طرح کی مجھے تمہارے ڈرامے نہیں چاہیے. یہ ہوتا ہے اصل بندہ جس کے اندر نا قدر ہوتی ہے, جس کے اندر کوئی جسٹس ہوتا ہے. وہ لوگوں کے پیچھے نہیں بھاگ رہا ہوتا, لوگ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں. وہ کہتا ہے مجھے تمہارے ٹائٹل نہیں چاہیے, تھینک یو ویری مچ. اور بعض لوگوں نے لکھا بھی اس کے بارے میں کہ علامہ اقبال کو سخت نفرت تھی جب ان کو کوئی سر کہہ کے پکارتا تھا کہ یہ میرا ٹائٹل نہیں ہے, آپ مجھے علامہ کہہ دیں, ڈونٹ کال می سر, بیکاز یہ میری توہین ہے اگر آپ مجھے سر کہیں گے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں. سو انشاءاللہ کوئی تھوڑی بہت غیرت ہونی چاہیے انسان کے اندر. دوسری اور آج کی خیر آخری بات, یہ جو ٹاپ
25 اکانومسٹ کی بات کر رہے ہیں کہ جی یہ ٹاپ 25 کی لسٹ میں سے ایک نام ہے یہ. تو مجھے یہ بتائیے گا ذرا کہ جو ٹاپ 25 کی لسٹ ہے یہ لسٹ بنا کون رہا ہے؟ ہو از میکنگ دس لسٹ؟ یہ یعنی اسلامی شریعہ کونسل نے لسٹ بنائی ہے کہ یہ ٹاپ 25 یعنی شریعہ کمپلائنٹ اکانومسٹ ہیں؟ یہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی لسٹیں ہیں جو بتا رہے ہیں کہ جی یہ ہمارے بہترین لوگ ہیں. اور یہ بات بھی جان لیں اصولی طور پہ کہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک اور یورپین بینکرز کی جو کمیونٹی اور لابی ہے یہ ان اے ملین ایئرز بھی کسی بھی شریعہ فائنینشیل سولوشن کو انڈورس نہیں کریں گے. یہ زہر کا پیالہ پی لیں گے لیکن ربا فری اکانومی کی بات نہیں کریں گے. میری بات غور سے سن لیں. آئی ایم ایف، ورلڈ بینک اور یہ جتنے بھی یورپین بینکرز ہیں یہ زہر پی کے مر جائیں گے لیکن کسی بھی ربا فری اکانومی والے سسٹم کو یا بندے کو انڈورس نہیں کریں گے. یہ ان کی اسپرٹ کے خلاف ہے. اور اس کے لیے اگر آپ نے کتاب پڑھنی ہے تو میں آج ایک کتاب لے کے آیا ہوں, بہت اچھی کتاب ہے. دس از دا بک کالڈ کنفیشنز آف این اکنامک ہٹ مین ریٹن بائی جان پرکنز. جس کو پتا کرنا ہو نا کہ یہ آئی ایم ایف ورلڈ بینک کیا کرتے ہیں اور کس قسم کے لوگوں کو فیور کرتے ہیں, تو یہ کتاب آپ کائنڈلی جو ہے نا اس کو ضرور دیکھیں, اس کو ضرور پڑھیں اور یقین کریں دس ول چینج یور ورلڈ ویو. اٹ ول چینج یور ورلڈ ویو ایز ٹو کس طرح سے یہ گورنمنٹس کام کرتی ہیں اور آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کس طرح سے بدماشوں کی طرح کنٹریز میں آتے ہیں, اپنے اکانومسٹ کو پلیس کرتے ہیں, اس ملک اور قوم کے ذرائع چوس لیتے ہیں اور اس قوم کو اور ملک کو مقروض کر دیتے ہیں, اس کی کرنسی کو ڈی ویلیو کر دیتے ہیں اور پھر کونے میں بیٹھ کے ہنستے ہیں جبکہ اس قوم کے لوگ رو رہے ہوتے ہیں. یہ کتاب کسی مولانا نے یا مفتی نے نہیں لکھی, یہ ون آف دا موسٹ ویل ریپیوٹیڈ ایکس سی آئی اے کے بندے نے لکھی ہے, جان پرکنز, جس نے ایکسپوز کر دیا ان کو. اور اگر اس سے بھی آپ کی طبیعت صاف نہ ہو تو ایک اور دوسری کتاب بھی لے کے آؤں میں اپنے ساتھ. وہ ان کا بہت ہی ویل ریناؤنڈ ایم آئی ٹی کا پروفیسر ہے نوم چومسکی, جس کی یہ کتاب ہے جس کا نام ہے ہاؤ دا ورلڈ ورکس, یہ دنیا کیسے چلتی ہے. اور اس میں بھی اس نے اسٹارٹنگ فرام دا جیو پولیٹیکل انوائرمنٹ ٹو آئی ایم ایف, ورلڈ بینک کی بدماشیاں, سب کچھ لکھا ہوا ہے. اب یہ کوئی مولانا صاحب ہیں, ہی از ون آف دی موسٹ ویل ریپیوٹیڈ انٹلیکچوئلز ان دا یونائٹڈ اسٹیٹس ٹوڈے. ایم آئی ٹی کا پروفیسر ہے, اب بہت بزرگ ہو چکا ہے, از ویل انٹو ہز 80s ناؤ, لیکن سینسیبل آدمی ہے. اور یہ کب سے بیچارہ لگا ہوا ہے, 1960s اور 70s سے بیچارہ لگا ہوا ہے یہ کہتے ہوئے کہ امریکہ جو ہے وہ کس قسم کی زیادتیاں پوری دنیا میں کر رہا ہے, اور یہ اسرائیلی لابی اور جوئش لابی ان کی مکاری کے بارے میں وہ اس کو ایکسپوز کرتا رہتا ہے. اسپیشلی نوم چومسکی کی جو اسپیشلائزیشن ہے اس چیز میں ہے میڈیا پروپیگنڈا پہ اور فائنینشیل سسٹمز پہ, جس کو یہ فائنینشیل ٹیررزم کہتا ہے. اور یہی اکنامک ہٹ مین ہوتے ہیں جو ملکوں میں جاتے ہیں اور اپنے یہودیوں کے ایجنڈے پہ کام کرتے ہیں. اور بائی دا وے میں آپ کو بتا دوں کہ ہم تو اسرائیل کی اسٹیٹ کو نہیں مانتے, لیکن جو قادیانی اور احمدی ہیں وہ اسرائیلی آرمی میں بھی سرو کرتے ہیں. اٹ از اے نون فیکٹ کہ قادیانیز آر سرونگ ان دی اسرائیلی ملٹری. مجھے یہ بتائیں کہ جس کے خلاف ہماری توپوں کا رخ جہاں ہوا ہے اور ایک بندہ اس کو سرو کرے. اور یہ مرزا غلام احمد کی جو کتاب ہے وہ جو جہاد والی, اس میں بھی اس نے یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی نان مسلم یعنی جو کوئی ہم میں سے جو کمیونٹی میں سے کسی حکومت کے ساتھ سرو کرنا بھی چاہتا ہے تو وہ اس ملک کی گورنمنٹ کو سرو کرے گا, اس ملک کے یعنی فوجوں کو سرو کرے گا. یہ بتانا بھول گیا کہ پاکستان کو نہیں کریں گے, باقی سب کو کر سکتے ہیں. تو یہ میں آپ کو آج بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ اتنا سادہ اور سمپل نہیں ہے جتنا لوگوں نے بنایا ہوا ہے. خیر اینی وے ٹائم بھی ہو چکا ہے اور میں نے آپ سے پرومس کیا تھا کہ میں زیادہ ٹائم ایونچولی نہیں لوں گا, 10-15 منٹ ایکسٹرا لوں گا, لیکن اس سے اوپر نہیں انشاءاللہ. تو مائی ڈیئر بردرز اینڈ دوز ہو آر واچنگ لائیو, اس پورے چیز کی سمری کیا ہے؟ سمری یہ ہے کہ مائنورٹیز کو حق دینا چاہیے. نمبر 2, قادیانیوں میں اور نارمل مائنورٹیز میں فرق ہے جو میں نے ان کے عقائد کے اعتبار سے آپ کو بتا دیا ہوا ہے. نمبر 3 یہ کہ آپ مشاورت کر سکتے ہیں ڈفرنٹ نان مسلم سے, لیکن وہ اس چیز کی اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس لیول پہ آپ کو مشاورت کرنی چاہیے اور کس سبجیکٹ پہ اور کس ایریا پہ کر رہے ہیں. اور وہ جو شخص جس سے مشاورت کی جا رہی ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, اس کی ہسٹری کیا ہے. اگر یہ چیزیں کلیئر ہو جائیں
اس کیس میں, اور پھر اگر جہاں پہ ضرورت ہو اس کیس میں کیس ٹو کیس بیس پہ ہوتا ہے. لیکن اس پرٹیکولر انسٹنس میں نے آپ کو بتا دیا رائٹ فرام دا ہسٹری آف دا قادیانی موومنٹ رائٹ اپ ٹل ٹوڈے کہ اس وقت دنیا میں کیا ہو رہا ہے. تو آئی ہوپ کہ اس میں تھوڑی بہت کلیئرٹی آپ کو مل گئی ہوگی انشاءاللہ. آئی ول آسک دا بردرز فرسٹ اینڈ دین آن لائن میں دیکھتا ہوں کچھ سوال و جواب کا سلسلہ اگر ہم کر سکتے ہیں. یو ہیو اے کوسچن انشاءاللہ. یا First of all, it's a disclaimer that I don't believe in the Qadian. I don't support. Sure. Feel free. On a scale of 1 to 10, how important do you think that dawah is? How important do you think dawah is on a scale of 1 to 10? Very important. 10. Very important. Yeah. And do you think enough dawah is done towards the Qadiani people? I think there needs to be more. We should definitely intensify. So in terms of the Qadianis, what I would say to anyone who is watching who might be a Qadiani or a person who is leaning towards that, تو میرا ان کو پیغام یہ ہو کہ دیکھیں ہم لوگ یہ نہیں کہتے کہ جو بندہ قادیانی فیتھ میں پیدا ہو رہا ہے وہ پاگل جاہل ہے اور اس کو دعوت بھی نہ دو, اس سے بات نہ کرو اور اس کو دھکے مار کے باہر پھینک دو. یہ بالکل بھی ہم نہیں کہہ رہے. اس اعتبار سے میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ ہم ان کو مائنورٹی ماننے کے لیے بھی تیار ہیں, ہم سارے حقوق دینے کے لیے تیار ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ وزارت میں جو سیٹیں ہیں وہ بھی لے لیجیے انشاءاللہ, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن آپ خود تو مائنورٹی مانو نا اپنے آپ کو, وہ تو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, تو بحث ہی ختم ہو جاتی ہے. سو اگر ہم ان کو کہتے ہیں کہ جی آپ مان لیں کہ آپ یہ پاکستان کا آئین ہی مان لیں, اسی کو تسلیم کر لو, تو بسم اللہ ضرور کام کرو. سو اس میں ہم لوگ دعوت میں بھی بلیو کرتے ہیں, ہم ڈائلاگ میں بلیو کرتے ہیں, ہم ہیلدی ڈیبیٹ میں بلیو کرتے ہیں. تو کوئی بھی اگر آ کے بات کرنا چاہتا ہے تو وی آر آلویز اوپن فار دیٹ. نیور ول وی کلوز دیٹ ڈور. دیٹ ڈور از آلویز اوپن. وی ول نیور جج اے پرسن لائک دیٹ. الحمدللہ ہمارا یہ طریقہ ہی نہیں ہے کہ ہم کسی بندے کو پکڑ کے, ویسے بھی آپ اپنے ہاتھ میں تو قانون لے بھی نہیں سکتے نا. آپ نے ہمیشہ, ہم نے تو دعوت و تبلیغ کرنی ہے, ہم نے ان کو صحیح بات ہی بتانی ہے. تو اس لیے اس اعتبار سے دا ڈائلاگ از اوپن. اینی ون از فری ٹو آسک اینڈ ٹاک اینڈ ہیو اے چٹ چیٹ. میں آپ کو بتاؤں, میں ڈسکلیمر سائڈ پہ اب میں دے رہا ہوں. ڈو یو نو مائی فرسٹ ٹیچر آف اسلامک اسٹڈیز واز اے قادیانی. میں نے اسلام کہاں سے پڑھا ہے؟ قادیانیوں سے. اور اس کے بعد جو ہے مجھے سمجھ میں آئی, یہ میں پہلے ٹیچر, مطلب نرسری میں ٹیچر نہیں تھے میرے او لیولس کے جو ٹیچر تھے ہی اس قادیانی, اور ہم نے ان سے 3 سال اسلامک اسٹڈیز پڑھی ہے, 3 سال. سو آئی نو فرسٹ ہینڈ واٹ دیٹ ایکسپیرینس از. اینڈ آئی ہیڈ ایٹ دیٹ ٹائم, میں اس ٹائم پہ اتنا پریکٹسنگ خود نہیں تھا, وہ جو بتا رہے تھے ٹھیک ہے وہ باتیں میں نے سنی اور میں نے تھوڑی بہت ڈائجسٹ بھی کی, لیکن میرا ان کے ساتھ ریلیشن شپ بالکل ٹھیک تھا. I never opposed him, I never did anything. اور ابھی بھی بعد میں بھی میرے کالج یونیورسٹی لیول پہ I had many class fellows who were Qadianis, اور کبھی ہمارے ساتھ انیموسٹی نہیں ہوئی. ہم نے کوشش کی اپنے ناقص علم میں جو کچھ پتا تھا تھوڑا بہت بات ہوئی, ڈسکشن ہوئی, اینڈ دیٹس اباؤٹ اٹ. سو ابھی یہ کہ میں جب انگلینڈ گیا, وہاں جا کے میں نے اپنے جو نا ڈفرینٹ آئی ٹی وغیرہ پڑھا, اس کے بعد واپس آیا, اسٹارٹڈ اسٹڈینگ دین اینڈ سو آن. تو اب جب سمجھ آئی تو آج بھی وہ والے دروازے اوپن ہیں. آئی مین آئی ایم ناٹ کلوزنگ دا ڈورز. اگر آج بھی مجھے وہ میرے سر آ رہے ہیں وہ کہاں ہیں, میں نے ویسے ایک دفعہ ان کو گوگل بھی کیا کہ مجھے اگر مل جائیں تو آئی وڈ لو ٹو میٹ ہم, بیکاز دیر واز اے ریلیشن شپ وی ہیڈ. آئی مین دیر واز اے 3 years کا ان کے ساتھ ایک ہے, اور بہرحال ہی واز مائی استاد. تو آئی وڈ لو ٹو میٹ ہم اینڈ ٹاک ٹو ہم اینڈ شو ہم مائی فیس کہ جی میں تو مولوی ہو گیا ہوں. لیکن ایسا نہیں کہ میں آپ کو ماروں پیٹوں اور کہوں کہ جی قتل کر دو, لیکن آئی وانٹ ٹو ہیو اے ڈائلاگ ود یو. آپ اسلامک اسٹڈیز پڑھاتے تھے تو میں نے بھی تھوڑی سی پڑھ لیا فائنلی. بائی دا وے میرے او لیولس میں جو گریڈس تھے, آئی گاٹ اسٹریٹ B's and a D in Islamic studies. So alhamdulillah اللہ تعالیٰ نے پلان, they plan and Allah plans. تو بہرحال بعد میں جا کے مجھے شوق ہو گیا اسلامک اسٹڈیز پڑھنے کا. تو انشاءاللہ ہمارا ڈائلاگ کا دروازہ کھلا ہوا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. میرا ایک کویسچن ہے کہ جو ہماری یوتھ ہے مطلب یونیورسٹیز میں, جی, تو آپ کیا ایڈوائز کریں گے؟ یہ جب بات کرتے ہیں آپ سے تو بڑے لاجیکل پوائنٹ آف ویو سے آئیں گے, صحیح, ریفرنس نہیں, لاجیکل پوائنٹ آف ویو اپنی بنائیں گے, صحیح. تو ان کے لیے کیا ایڈوائس ہوگی, وہ کس طرح سے ڈیل کریں؟ دیکھیں عوام الناس کو, جو لوگ سن بھی رہے ہیں اور جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, دیکھیں سوال پوچھا کہ جو یوتھ ہیں ان کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا چاہیے, اسپیشلی اگر ہمارے یونیورسٹی کالجوں میں قادیانی یوتھ ہیں. تو دیکھیں ہمارا کام دعوت اور تبلیغ ہی ہے, ٹھیک ہے. اب وہاں جا کے آپ لوگوں کو مار تو نہیں سکتے کہ مارنا شروع کر دیں اور ان کو پیٹنا شروع کر دیں, یہ دین نہیں ہے. ہمارا کام کیا ہے, جس طرح اقبال نے کہا تھا, اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں, مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. تو ہمارا کام اذان دینا ہے, ٹھیک ہے. وہ مانے نہ مانے وہ ان کا ایشو ہے, ان کا اور اللہ کا معاملہ. ہمارا کام ہے, عوام الناس کی بات کر رہا ہوں, ہمارا کام ہے ان تک صحیح میسج پہنچانا. اور صحیح میسج پہنچانے کے لیے آپ کو زیادہ راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو میں نے جو چیزا باتیں بتائی ہیں, دیکھیں میں کسی بھی اگر قادیانی سے میری بحث ہو, میں کہتا ہوں میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, آپ مجھے یہ بتا دیں, یہ کتابوں کے حوالے میں آپ کو دیتا ہوں, آپ مجھے بتاؤ کیا کوئی نبی تو چھوڑو دور کی بات ہے, ایک نارمل آدمی بھی اتنی گالیاں نکالتا ہے؟ آپ اگر پتہ چل جائے کہ کوئی بندہ ہے مارکیٹ میں جو اتنی گالیاں نکال رہا ہے, آپ اس کو یعنی شریف آدمی نہیں سمجھو گے کہ اتنی گندی زبان بھائی,
اور وہ بھی ان لوگوں کو جو آلریڈی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں. ہم کم از کم یعنی میں اگر کوئی بندہ گالیاں نہیں ہم نکالتے, ہم گالیاں نہیں نکالتے کسی کو, ہمارا دین کا یہ اسٹائل نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ لوگ ایک ایکٹ آف کفر کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں, لیکن یہ نہیں کہ ہم ان کو اب گالیاں نکالنا شروع کر دیں اگلی پچھلی اور کہ فلانے کے بچے اور فلانے کے بچے. یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہمیں تو دین سکھاتا ہے کہ آپ دوسروں کو گالی مت دو. تو میری ایڈوائس جو ہے نوجوانوں سے یہ ہوگی کہ پیار سے محبت سے بات کریں. دیکھیں یہ انسان ہے, ان میں سے کئی ایسے لوگ ہیں جو قادیانی فیتھ میں پیدا ہوئے, جیسے ہم لوگ اپنے فیتھ میں پیدا ہو جاتے ہیں. اچھا ہم میں سے کوئی اگر ایون مسلمانوں کے اندر بھی مختلف مکاتب فکر میں پیدا ہوتے ہیں, ہم پڑھتے ہی نہیں اپنا دین, ہم ایسے ہی خواہ دوسروں سے بحث شروع کر دیتے ہیں. اور سب سے بڑی آرگومنٹ کیا ہوتی ہے کہ میری امی نے کہا تھا کہ ہم یہ ہیں, اور وہ بھی یہ کہتے ہیں میری امی نے یہ کہا تھا, میری امی تمہاری امی زیادہ اچھی ہیں, میری امی تمہاری امی کو مار سکتی ہیں. اچھا جی, تو یہ تو بچوں والی آرگومنٹ ہے بھائی. تو آپ ان سے اس طرح کی بحثیں نہ کریں, اپنا دین پڑھو, اپنا دین سمجھو, اور پیار محبت سے کہو کہ جی ہم آرام سے ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں. دیر از نو ڈیبیٹ, دیر از اے ڈسکشن. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقولوا قولا سدیدا, سیدھی بات کرو, اسٹریٹ فارورڈ بات کرو. اگر کوئی سن لیتا ہے الحمدللہ, نہیں تو لکم دینکم ولی دین. ٹھیک ہے جی, تمہارا دین ہے, میرا دین ہے. تو یہ میں عوام کے لیول پہ بات کر رہا ہوں. اسٹیٹ کی بات اور ہے. اسٹیٹ کا کام ہے کہ وہ اسلامی شریعت کو نافذ کرے, جو پارٹس ہو سکتے ہیں وہ کرے, اصول بنائے, قوانین بتائیں, ڈیفینیشنز بتائیں. یہ کام اسٹیٹ کا, یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہمارا کام ہے عام لوگوں میں دعوت و تبلیغ کرنا. اب جو میں بیٹھا ہوا یہاں پہ آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں, یا یہ جو چیز لائیو جا رہی ہے, یہ اس لیے کہ لوگوں میں اویئرنیس پیدا ہو, لوگ جو ہیں وہ پتہ چل جائے کہ اصل مسئلہ کیا ہے. اس لیے میں نے کہا کہ آرام تحمل سے بات کو سنیں, اگر سمجھ نہیں آئی دوبارہ سن لیں, ٹھیک ہے, تو ٹینشن نہیں لینی انشاءاللہ. اور کوئی سوال کسی کا؟ جی. Like to pose a question about one of the last things that you had mentioned. You talked about, you showed us these books and you talked about Jewish people controlling the economy and that there's a propaganda going on. There's a lot of fuss and talking about the on the internet, and there are a lot of documentaries on the internet saying that a really small population of the world controls the whole economic system, the media, and they're called the secret societies, the Illuminati and all that stuff. And is that true? I mean, do they control the world? Okay. تو برادر نے سوال کیا جی الومناٹی کے بارے میں. تو اس کے لیے میں آئی ایم ہیپی ٹو اناؤنس کہ ہماری الومناٹی پہ ورک شاپ آنے والی ہے پوری فل فلیج, ٹھیک ہے. تو دس ول پروبیبلی بی ہیپننگ آفٹر مڈ اکٹوبر. تو مڈ اکٹوبر کے بعد انشاءاللہ اگر آپ لوگ راولپنڈی اسلام آباد میں ہیں تو انشاءاللہ ہماری ایک بہت گرینڈ قسم کی ورک شاپ آ رہی ہے جس کا ٹاپک ہی الومناٹی, نیو ورلڈ آرڈر اور یہ اینڈ آف ٹائمز کے اوپر ہے. تو انشاءاللہ اس میں ہم بالکل ڈیٹیل میں انشاءاللہ بات کریں گے اس ٹاپک پہ, بیکاز یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے اباؤٹ سیکرٹ سوسائٹیز, ہاؤ ورلڈ اکانومیز آر بینگ رن, ہاؤ دا میڈیا از بینگ مینیپولیٹڈ, ہاؤ آپ کہہ لو کہ دا فوڈ انڈسٹری از بینگ کنٹرولڈ, ہاؤ دا فارماسیوٹیکل انڈسٹری از آپریٹنگ, اینڈ بڑے ایشوز ہیں. پولیٹیکل انوائرمنٹ کیسے چینج ہو رہا ہے, جیو پالیٹکس کیا ہو رہی ہیں, واٹ از دا رول آف دا یو ایس اینڈ اسرائیل ان آل آف دس, واٹ از دا رول آف پاکستان ان آل آف دس. تو انشاءاللہ اس پہ ڈیٹیل ڈسکشن ہوگی ود ایویڈینس, ود پروف, ود آل آف دا ڈاکیومنٹس جو ہم اکٹھے کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اس کے لیے آپ اسٹے ٹیونڈ انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, اوکے شور. Do you think shirk is a bigger offense or the denial of prophethood? For us, brother نے سوال پوچھا کہ جی شرک بڑا یا denial of prophethood. Basically both are part of our عقیدہ. So the biggest one is shirk, obviously. Yani denying Allah subhanahu wa ta'ala is the biggest one, because even when Allah subhanahu wa ta'ala talks about you can say himself in the Quran ke what sins he will not forgive, so he talks about shirk, ke those who associate partners with Allah. And so when you look at it from that perspective, تو شرک is the one جو کہ معافی کے قابل نہیں ہے. لیکن بہت سے ایسے اعمال ہیں جو انسان کو کفر میں لے جاتے ہیں, which take you outside the pale of Islam, outside the fold of Islam. اور اس میں کچھ ایکٹس ایسے ہیں جو انسان کبھی کبھار ہم کرتے ہیں اور ہمیں آئیڈیا بھی نہیں ہوتا. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اسلام کا یا اسلام کی کچھ ایسپیکٹس کا مذاق اڑانا. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جو لوگ اس ٹائم پہ منافقین تھے نا, وہ نبی کی باتوں کا مذاق اڑاتے تھے, نبی کا نہیں, نبی کی باتوں کا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اسٹیٹمنٹ دے دیا کہ تم ایمان لانے کے بعد کفر کر چکے ہو, یو ہیو لیفٹ دا فولڈ آف اسلام. اب تم توبہ کرو, استغفار کرو, واپس آؤ, بیکاز یعنی یو ہیو لیفٹ بیکاز آف سرٹن ایکشنز. انسان جو ہے نا ادھر چلا جاتا ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمیں سب سے پہلے شرک سے, اس کے بعد کفر سے, اور جتنے بھی ایکٹس آف کفر ہیں اس سے بچنا چاہیے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون, کہ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اللہ کا حق ہے, اور مرنا مت سوائے اس کے کہ مسلمان ہونے کی حالت میں مرنا.
اور پھر اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام, the only religion acceptable in the sight of Allah is Islam, which means submission to Allah, surrender to Allah, obeying the commands of Allah. تو میرے لیے بھی اور آپ سب کے لیے ایڈوائس یہی ہے کہ ہمیں اچھا مسلمان بننا چاہیے بائی فالوئنگ دا کمانڈز آف اللہ اینڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار خود بھی کہا, اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بھی کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اللہ اور اس کی رسول کی اتباع کرو, اس کی پیروی کرو, تو انشاءاللہ یہی ہمارا دین ہے. تو جی بردر. ایک بڑا کامن کوشچن یہ بھی ہوتا ہے کہ ریلیجن جو ہے وہ بندے کا پرسنل میٹر ہے. صحیح, ضروری تو نہیں ہوتا نا ہر چیز میں آپ ریلیجن کو صحیح, ٹھیک ہے, ورلڈلی میٹرز بھی ہیں وہ بے شک صحیح. تو بردر نے سوال پوچھا ہے جی کہ ریلیجن لوگ کہتے ہیں جی پرسنل میٹر ہوتا ہے, تو اب پرسنل میٹر جو ہے اس کی کوالیفیکیشنز کے بیچ میں تو نہیں آپ آ سکتا نا. تو میں نے اس کا ابھی تھوڑی دیر پہلے تھوڑا سا بتایا تھا کہ دیکھیں اگر آپ یہ کہیں کہ پرسنل میٹر ہے, اور میں نے آپ کو مثال دی کہ ایک بندہ جو ٹی ٹی پی کا بندہ ہے, تحریک طالبان کا, وہ بھی کہے جی ریلیجن میرا پرسنل میٹر ہے, واٹ آئی تھنک اباؤٹ دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان یہ میرا پرسنل میٹر ہے, میں کیا سمجھتا ہوں پاکستان آرمی کو یہ میرا پرسنل میٹر ہے. آپ مجھ سے مشورہ لیں اکانومی کا, میں آپ کو مشورے دوں گا, آپ اس سے کبھی بھی نہیں رکھو گے. آپ کو آئیسس کا بندہ وہ کہتے ہیں ریلیجن میرا پرسنل میٹر ہے, آپ اس کو نہیں رکھو گے. وہ جو لال مسجد والا واقعہ ہوا تھا وہ کہتے ہیں ریلیجن ہمارا پرسنل میٹر ہے, ان کے اوپر حملہ ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا. تو بات یہ کہ وہ بھی کہہ رہے ہیں ہمارا پرسنل میٹر ہے. تو یہ جو مجھے حیرت اس بات پہ ہو رہی ہے کہ یہ جو سیکولر طبقہ ہے, لبرل طبقہ جو ہے, یہ لال مسجد کے واقعے کو انہوں نے سختی سے کنڈیم کیا کہ یہ غلط کر رہا ہے, غلط کر رہا ہے, غلط کر رہا ہے. اور اس کیس میں وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ دیکھو ریلیجن کا کوئی فرق نہیں پڑتا اور فلاں. تو یہ تو ڈبل سٹینڈرڈ ہے آپ کا کہ یعنی ریلیجن جو ہے وہ مولوی والا جو ہے وہ مسئلہ ہے, یہ دوسرے جو مرضی کرتے رہیں وہ ٹھیک ہے. تو دس از ویئر آئی سے اٹس ڈبل سٹینڈرڈ. ایک سوال مجھے بھی یاد آ گیا جو مجھے ایکچولی آیا تھا, میں اس سے پہلے بھول جاؤں. وہ یہ تھا کہ کسی نے بھیجا کہ دیکھیں 2 سال پہلے سعودیہ نے بھی تو بلایا تھا عاطف میاں کو, تو آپ زیادہ مولوی ہیں سعودیہ جی, تو آپ ان کو تو بلایا انہوں نے. تو میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ یہ لوگ جب سعودیہ جاتے ہیں نا, یہ ڈکلیئر نہیں کرتے ہم قادیانی ہیں, یہ ڈکلیئر نہیں کرتے ہم نان مسلم آ رہے ہیں, یہ لکھتے ہیں مسلم ہیں. تو یہ ان کا کذب بیانی ہے, یہ ان کا جھوٹا بیان ہے کہ ایسے کرتے ہیں. اور اگر آپ نے اس کے اوپر ایک ویڈیو دیکھنی ہے تو وہ صاحب ہیں جنہوں نے, بڑا مشہور ویڈیو ہے وہ دیکھا ہی ہوگا آپ نے, جنہوں نے قادیانیت سے اسلام قبول کیا, اور انہوں نے خود بتایا کہ کس طرح مجھے سعودیہ بلایا گیا, کس طرح مجھے ڈفرینٹ چالوں کے ذریعے. یہ وہ ہیں جو کہ بڑے مین سٹریم قادیانی کے اندر انوالو تھے اور وہاں سے چھوڑ کے. انہوں نے کہا ہمیں تو کہا جاتا ہے کہ آپ جھوٹ بول کے کہہ دیں مسلمان ہیں, اور آپ کہتے ہیں کہ جی ایسے ویسے, اور احمدی شہمدی قادیانی کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر آپ پوچھیں تو سعودی گورنمنٹ نے انہوں نے بلا تو لیا وداؤٹ ریئلائزنگ کہ یہ بندہ اصل میں کون ہے. اور سعودی حکومت کے اگر دوسرے آپ پوچھیں انہوں نے ایکشن کیا لیا ہے, تو انہوں نے بہت شدت کے ساتھ جو احمدی قادیانی لوگ جو وہاں پہ اپنی تبلیغ لگے ہوئے تھے ان کو وہاں سے ڈپورٹ کیا ہے, جوک در جوک ڈپورٹ کیا. تو اس لیے یہ جو آرگیومنٹ ہے نا کہ وہ چلے گئے اور انہوں نے بڑی خوشی سے بلایا, خوشی سے کوئی نہیں بلایا, وہ کذب بیانی کے ساتھ ہوا ہے, وہ جھوٹ بیانی کر کے وہ وہاں پہ گئے ہیں وداؤٹ ٹیلنگ دیم, وداؤٹ ڈکلیئرنگ. اگر اتنا ان کو فخر ہے اپنے نیشنلٹی پہ اور اس پہ, تو اوپنلی کیوں نہیں بتا دیتے کہ جی میں احمدی ہوں, میں آ رہا ہوں, کوئی ٹینشن تو نہیں ہے آپ کو, اور پھر وہ دیکھیں کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ. تو باقی ان کی جو اسپیچز وغیرہ ہیں وہ آپ کو یوٹیوب پہ بھی مل جائیں گی عاطف میاں صاحب کی. میں نے آئی وینٹ تھرو سم آف دیم, گوئنگ تھرو کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور کیا ان کے تھاٹس ہیں, تو وہ بہت واضح ہیں, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور ان کے جو ٹویٹر فیڈز ہیں ریسنٹلی جو انہوں نے کی ہے پاکستان کے بارے میں اور آئین کے بارے میں, وہ بھی آپ کے سامنے موجود ہیں. تو کوئی شخص بھی جو اس طرح سے پاکستان کی آئین کو اپوز کرتا ہو اور مسلمانوں کے بارے میں یہ خیالات رکھتا ہو, تو obviously یہ اس کی پوری پرسنالٹی اور اس کے کیریکٹر پہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان لگ جاتا ہے, جس کے لیے ہمیں جو ہے نا کیئرفل ہونا چاہیے. تو اور کوئی اگر اوکے, نو پرابلم. Keeping that in mind, کہ شرک is a bigger offense. اگر آپ میرے ساتھ چلیں sometime بول رہا, I'm sure you have been there, اور بڑی امام type کے جگہوں پہ there are people worshipping graves, and obviously you have seen that, it's really mainstream. اور اگر آپ Alhamdulillah, I was born to a family who don't believe in school of thoughts. Okay. We consider ourselves as Muslims. Okay. But if you ask, I'm aware کہ ایک Bareilwi class to ایک Ahl Hadith, you know, and the people worshipping are something, I don't know what they're called. ٹھیک ہے, صحیح. If you ask them about what are your views about Ahl Hadith or the rest of the Muslim Ummah, they would tell you kafir. They are doing shirk and they consider only themselves as Muslims. So shouldn't we brand them with the Qadianis as well? Okay. The thing is کہ it's a very valid question, اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھو, ایک ہوتا ہے, ایک بندہ ہوتا ہے جو آن پیپر آن ڈاکیومنٹس کچھ چیزیں مان رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں مانتا ہوں کہ اللہ ایک ہے, میں مانتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے, میں مانتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں,
میں مانتا ہوں کہ اسلام کے 5 پلرز ہیں, میں مانتا ہوں کہ ملائکہ وغیرہ کی سارے میں سب کو مانتا ہوں, لیکن وہ خود جا کے شرک کر رہا ہوتا ہے, مطلب ہی از گوئنگ ٹو باؤ بفور اے گریو اور ہی از ڈوئنگ سم تھنگ وچ از شرکیہ, ٹھیک ہے. اچھا اس کے جو بڑے ہیں یا اسکالرز ہیں یا وہ ہو سکتا ہے اس کو ڈینائی کر دیں, وہ اس کو جی ہم نہیں مانتے اس کو, ہم بھی اس کو روکتے ہیں, ہم بھی اس کو ٹوکتے ہیں. تو یہ کچھ لوگ ہیں جو کہ اپنے دین میں ایگزیجریشنز کرتے ہیں, تو وہ ایک فرد کا ایکشن ہے, وہ ایک انڈیویجول کا ایکشن ہے جو کہ وہ کر رہا ہے. اگر آپ مین اسٹریم باڈی سے پوچھیں گے وہ اس کو ڈینائی کر سکتے ہیں, لیکن ہم اس لیے یہ نہیں کہتے کہ جی جو بھی فلانے مکتبہ فکر کا ہے وہ سارے مشرکین ہیں اور وہ سارے دائرہ اسلام سے خارج ہیں اور ان کو کافر کہہ دو. ایسے نہیں ہم کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں انڈیویجول بیسس پہ دیکھا جائے گا کون انسان کیا کر رہا ہے. اب یہ عین ممکن ہے کہ ایک مسلمان بھی ہو اور وہ شرک کرتا ہو, یہ پاسبل ہے کہ وہ ویسے تو وہ کہتا ہے مسلمان ہوں, اللہ کو مانتا ہوں, لیکن اس کی ڈیفینیشن میں, اس کی انٹرپریٹیشن میں وہ پڑھتا بھی ہے سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین, لیکن he ends up committing an act of shirk. Now this is a Muslim who is committing shirk. تو اس پہ ہم کفر کا فتویٰ نہیں لگا دیتے کہ تم یعنی اپنے شرک کرو نہ کرو تم کافر ہو. وہ جب کرے گا وہ ایکٹ تب اس پہ وہ آئے گی رولنگ, تو وہ اس پہ اگر وہ نہیں کرتا تو نہیں آئے گی. تو جو مین اسٹریم باڈی آف مسلمز ہے وہ ماشاءاللہ ٹھیک ہے, وہ مطلب اپنے آپ کو پیچھے رکھتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے پڑھا نہیں ہوتا, ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے, ان کو لوگ غلط پٹیاں پڑھا دیتے ہیں, پھر وہ بابوں شاموں کے پیچھے لگ جاتے ہیں, پھر وہ پروگرام آتے ہیں ARY پہ سر عام اور وغیرہ وغیرہ کے دکھاتے ہیں, ایکسپوز کرتے ہیں. تو یہ ان بندوں کی نادانی ہے. لیکن ایک بندہ جو پڑھا لکھا انٹیلیجنٹ آدمی ہے اور وہ کہے کہ میں کلیئرلی آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نبی کو نہیں مان رہا, آخری نبی میں کلیئرلی ڈینائی کر رہا ہوں. ایک بندہ کہ میں کلیئرلی زکوٰۃ کو نہیں مانتا, دس از اے پرابلم, ٹھیک ہے. سو یہ میجر ایشو یہ ہے کہ ان کی جو ڈکلیریشن ہے نا, کیونکہ ہمارا کلمہ جو ہے نا لا الہ الا اللہ, دس از اے اسٹیٹمنٹ آف, جس کو ہم کہتے ہیں اقرار باللسان بھی ہے, بائی دا ٹنگ بھی ہے اور بائی دا ہارٹ بھی ہے, اینڈ دین بائی یور ایکشنز بھی ہے. تو یہ لوگ تو باللسان ہی کہہ رہے ہیں, زبان یعنی وہ باقی باتیں تو بات کی ہیں, یہ تو زبان سے خود اقرار کر رہے ہیں کہ جی ہم نہیں مانیں گے, اور بلکہ آپ کو ہم کافر کہہ رہے ہیں. ہم تو آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ کفر کر رہے ہیں اگر آپ نہیں مان رہے. تو دس از وائی دا پرابلم از ٹیکنیکل ان دس ایریا انشاءاللہ, ٹھیک ہے. سو آئی ہوپ دیٹ کلیریفائز. اور کوئی ٹینشن ہے جی؟ آپ نے ابھی کہا تھا کہ پاکستان کانسٹیٹیوشن میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی قادیانی ایسا پکڑا جاتا ہے کہ وہ 3 سال کی کچھ قید سزا ہے, یعنی کیا وہ پریکٹسنگ اپنا قادیانیزم پریکٹسنگ کر رہا ہو یا وہ ایسی اپنی دعوت پیش کر رہا ہو تب اس کو سزا ہے؟ اور کیونکہ میڈیا پہ بھی ایسی بات نہیں آتی کہ جی فلاں قادیانی پکڑا گیا ہے, وہ جو آپ نے بولا اس کو اتنی سزا ہے. اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں یورپ گیا تھا, وہاں پہ میں نے دیکھا تھا ان کا بہت بڑا نیٹ ورک ہے, جی بے شک, اتنی اہل سنت کی مساجد نہیں جنہوں نے اتنی اپنی بنا لی ہے. صحیح. تو کیا آپ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے پیچھے کیا یہ پیچھے سے ہی ویلدی لوگ ہیں, یعنی سپورٹ ان کو ہے یا کوئی اور لابی ان کو سپورٹ کر رہی ہے؟ صحیح. جہاں تک آپ کا دوسرا سوال ہے نا, وہ یہ کہ اگر کوئی ان کو سپورٹ کر رہا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے بارے میں بہت ساری ایویڈنس ہے کہ ان کی بیک پہ کون ہے, اور کس طرح یہ یورپ اور ڈفرینٹ اسرائیل میں ان کو بڑی آرام سے وہ کیا کہتے ہیں اس کو اسائلم مل جاتا ہے. اور ابھی بھی اگر آپ چاہیں, یہ میں آپ کو آئیڈیا نہیں دے رہا, لیکن اگر آپ میں سے کوئی کلیم کر دے کہ میں قادیانی ہوں تو پاکستان میں تو شاید عزت نہ ملے, باہر آپ کو ٹکا کے عزت ملے گی انشاءاللہ. تو یہ وہ آپ کو سپورٹ آپ کو فوراً رکھ لیں گے اور سارا کچھ کریں گے, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جو آپ نے کہا نا کہ پاکستان میں, اچھا ہمیں اگر یہ اپنے آپ کو کہہ دینا کہ جی ہم احمدی ہیں, ہم قادیانی ہیں, اور یہ اپنا فیتھ پریکٹس کریں, ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے اس کی, کریں ضرور کریں, یہ مائنورٹی بن جائیں اور کریں. لیکن یہ کہتے ہیں نہیں ہم مسلم ہیں, مسلم اس پہ مسئلہ ہے. تو یہ ان میں سے اگر کوئی یہ کہے کہ جی میں مسلم ہوں اور اس کو پروکلیم کرتا ہے جبکہ آئین نے کہہ دیا ہوا ہے تم نان مسلم ہو, یعنی مسلمان کی ڈیفینیشن آئین نے بتا دی, میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا, دکھا بھی دیا. یہ اگر کہے نا کہ اگر یہ اپنے آپ کو کہنا کہ جی ہم احمدی فرقہ ہیں, ہم احمدی ہیں, ہم قادیانی ہیں, ہم لاہوری ہیں, جو کہہ دیں اپنے آپ کو, اور سائڈ پہ ہو جائیں اور اپنی عبادتیں کریں سب کچھ, لیکن اسلام کے نام مت اپنائیں. یہ نہ کہیں کہ ہماری بھی مسجد ہے, ہماری بھی نماز ہے, روزہ, یہ چیزیں, یعنی یہ کیا ہوتا ہے, یہ لوگ جو ہے نا اس کو شریعت میں زندیق کہتے ہیں. زندیق جو ہے نا یہ, کیونکہ شریعت میں نا مختلف ٹائٹلز ہیں, ایک ہے مسلم ہے, کافر ہے, منافق ہے, زندیق ہے. زندیق بیسکلی ہوتا ہے جو ٹرمینالوجی ساری مسلمانوں والی یوز کر رہا ہے لیکن اس کا مفہوم بالکل فرق ہے. تو فریب یعنی باقی جو عام مین اسٹریم مسلمان ہیں وہ دھوکے میں آ رہے ہیں. مطلب ایسا ہی ہے کہ میں ایک کاؤنٹر فٹ شاپ کھول لیتا ہوں اور وہاں پہ بیچنا شروع کر. اب میں اگر یہ پین ہے مثال کے طور پہ نا, اب یہ جس کمپنی کا بھی پین ہے, ٹھیک ہے, شنائڈر کا ہے, جس کا بھی ہے, میں یہ جو پین ہے اس کے نام کی دوسری کمپنی بنا کے بیچنا شروع کر دیتا ہوں. تو شنائڈر والے مجھے کیا کہیں گے, کہیں گے بھائی آپ نے یہ پین بیچنا ہے, بیچو, شنائڈر مت کہو اس کو. وائی آر یو کالنگ اٹ شنائڈر, تمہاری کمپنی تو نہیں ہے شنائڈر کی, تو یہ پین کیوں بیچ رہے ہو سیم نام کے ساتھ؟
شکل بھی وہی, حلیہ بھی وہی. اگر تم نے بیچنا ہے ضرور بیچو, نام بدل دو بھائی, کچھ اور کہہ دو اس کو, کیونکہ تم شنائڈر نہیں ہو. یہ ایشو ہمارے ساتھ ہے. ہم کہہ رہے ہیں آپ نے احمدی کہنا ہے اپنے آپ کو ضرور کہیں, آپ قادیانی کہتے ہیں ضرور کہیں, لیکن یہ نہیں کہتے اپنے آپ کو, یہ کہتے ہیں مسلمان ہیں. اور اس سے عام مسلمان دھوکے میں آ رہا ہے. وہ ان کی, اب یہ ان کی مساجد میں جا رہا ہے, ساتھ دیکھ رہا ہے کیا ہو رہا ہے, ادھر سے وہ دوسری ان کو پٹی پڑھائی جا رہی ہے کہ یہ ایسے ہے, خاتم النبیین کا مطلب یہ نہیں ہے, وہ ہے. یہ ہمارے لیے پرابلم ہے. تو اس لیے میں نے کہا کہ اگر یہ مائنورٹی کے طور پہ رہنا چاہتے ہیں, وی ہیو نو ایشو ود دیٹ. اور میرا خیال ہے میں نے جتنے بھی اسکالر سے بات کی ہے وہ کہتے ہیں جی اگر آئین کے مطابق یہ اگر ایز اے مائنورٹی اپنے آپ کو ڈکلیئر کر دیتے ہیں, آج ان کا جو خلیفہ ہے وہ آگے کہہ دے کہ جی میں پاکستان کے آئین کو مانتا ہوں, سب سے پہلی بات. نمبر 2 میں کہتا ہوں ہم لوگ مائنورٹی میں ہیں. نمبر 3 ہم آپ پہ کفر کے فتوے نہیں لگاتے, ہم اپنے آپ کو سیپریٹ کر رہے ہیں آپ سے. تو ٹھیک ہے, کرو بسم اللہ. واٹ از دا ایشو ہیئر؟ نو ایشو ہیئر. پورا عاطف میاں والا مسئلہ ہی ٹھپ ہو جاتا ہے. مسئلہ تو تب ہے جب آپ اڑ گئے ہیں اس بات پہ کہ نہیں آپ کافر ہیں ہم مسلمان ہیں. یہ پرابلم اصل میں بنا ہوا ہے. تو اسی لیے اب یہ جو باہر ہیں بڑے بڑے چینل ان کے چل رہے ہیں, ہمیں تو لائسنس لیتے ہوئے چینل کا پتہ نہیں کتنی کلبازیاں کھانی پڑتی ہیں. یہاں پہ ان کے 24 آور چینل چل رہے ہیں پورے انگلینڈ میں, آسٹریلیا میں. یعنی دیر آر مور قادیانی چینلز آؤٹ دیر دین دیر آر ایکچوئل مسلم چینلز آؤٹ دیر. دیٹس دا فنی پارٹ. پاپولیشن کا حصہ کتنا ہے؟ ویری اسمال پرسنٹیج having more presence on the media. اور ایک عام آدمی جو ٹی وی لگا کے دیکھ رہا ہوگا وہ لکھا ہوگا الاسلام چینل. اب وہ دیکھ رہے ہیں, آپ لگ رہا ہے الاسلام تو اسلام ہی ہے, وہ لکھا نہیں ہوگا کہ جی احمدیہ قادیانی. نہیں, عام بندہ آتا ہے کہ الاسلام تو یہ تو بہت ہی بڑا کوئی اسلام ہے, ال لگ گیا نا آگے, خاص ہو گیا. تو پھر وہ آ کے بدلا کنفیوز ہی ہوگا. تو ہم کہتے ہیں یہ دھوکہ فریب نہ کریں کم از کم, جو کہ یہ اس پہ آتے نہیں ہیں. دس از دا مین ایشو انشاءاللہ. جی اور کوئی مسئلے مسائل؟ ٹھیک ہے جی, کلیئر ہے. آئی ہوپ کہ جو آڈینس سن رہی ہے ماشاءاللہ آپ کو بھی تھوڑی سی شفا ملی ہوگی. تو انشاءاللہ یہیں پہ جی. What about the products? اچھا پروڈکٹس, یہ پھر ایک اور بحث چڑھ جائے گی. چلیں پروڈکٹس کے بارے میں ریسرچ کریں. وہ تو ہمارا اب جو ڈفرینٹ پروڈکٹس ہیں, سنا ہے شیزان ان کا ہے, اور اس کے علاوہ سنا ہے کہ کینولیو آئل ان کا ہے, اور کیا ہے, کوکومو بھی ان کا ہے. واللہ ٹینشن پڑ گیا. بسکونی کا ہے نا, بسکونی ان کا. اچھا, اور کیا ہے, ذائقہ بناسپتی گھی کا مجھے پتا ہے, ذائقہ بناسپتی. تو یہ چیزیں ہیں. تو ٹھیک ہے کہ انسان جو ہے وہ, ہم نہیں چاہتے کہ اگر ہم لوگ مسلمان ہیں تو ہم کسی بھی ایسے گروہ کو یا فرقے کو سپورٹ کریں جو کہ اس وقت تک یہ کرے. ایز اے مائنورٹی اگر یہ سیپریٹ ہو جاتے ہیں پھر مسئلہ فرق ہو جاتا ہے. میں نے کہا رہا سارا مسئلہ اس بات کا ہے کہ یہ جو جس چیز پہ یہ اڑے ہوئے ہیں, آئین کو نہ ماننے پہ, اپنے آپ کو مائنورٹی نہ تسلیم کرنے پہ, اور یہ کہنے پہ کہ ہم مین اسٹریم باڈی آف مسلمز کے ساتھ ہیں اس اعتبار سے کہ وی آر مسلمز اینڈ یو آر ناٹ. یہ اصل مسئلہ ہے. تو اگر یہ مان جاتے ہیں تو پھر سچویشن بدل جاتی ہے. تو انشاءاللہ آئی ہوپ کہ آج کا سیشن بینیفیشل تھا. آئی ایم سوری میں نے آج بہت ٹائم لے لیا. آئی تھنک 1.5 گھنٹہ تو ہو گیا ہمیں بیٹھے ہوئے یہاں پہ. بٹ آئی تھنک کہ ٹاپک کی نیچر ایسی تھی کہ اس میں جو بھی کمپلیکیٹڈ باتیں تھیں وہ میں چاہ رہا تھا کہ ساری ریزالو ہو جائیں. انشاءاللہ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو تھوڑی بہت کلیئرٹی یا کچھ بینیفیشل نالج ملا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری غلطیاں کوتاہیاں معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے کی, جو صراط مستقیم کا راستہ ہے اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور تمام فتنے اور تمام یہ جو آج کل کے چیلنجز ہیں 21 سینچری کے, ان سے ہمیں اللہ تعالیٰ بچائے, کیونکہ یقیناً یہ بہت فتنوں کا دور ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ تمہارے پہ فتنے اس طرح آئیں گے جیسے رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے, اس طرح یہ فتنہ تمہارے اوپر چھا جائے گا. اور ایک انسان جو ہے وہ صبح اٹھے گا تو کافر ہوگا اور رات کو سوئے گا تو مسلم ہوگا, یا صبح اٹھے گا تو مسلم ہوگا, رات کو سونے جائے گا تو کافر ہوگا. اور لوگ اپنے دین کو بیچ دیں گے کچھ پیسوں کے عوض, لوگ اپنے دین کو بیچ دیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس قسم کے فتنے سے بچائے, ہمیں ایمان پہ جینا اور ایمان پہ مرنا نصیب فرمائے. اور میں خاص طور پہ یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا سے اس وقت اٹھائے جب ہم اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیار, محبت, بھائی چارے سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ جو بھی ایسے گروہ یا فرقے ہیں جو کہ آف دا ٹریک چلے گئے, اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے, ان کو بھی ہدایت نصیب فرمائے, اور ہمیں سب کو انشاءاللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے. بارک اللہ فیکم, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.